أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق اللہ العظیم. ترجمہ. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے شیطان مردود کی. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. وہ جو نہایت مہربان ہے. تعلیم فرمائی اسی نے قرآن کی. پیدا کیا اسی نے انسان کو. سکھایا اسی نے بولنا اس کو. سورج اور چاند پابند ہیں ایک حساب کے اور جھاڑیاں اور درخت اس کو سجدہ کر رہے ہیں. اور آسمان کو بلند کیا اور قائم کر دیا میزان عدل تاکہ نہ تجاوز کرو حد سے نظام میزان میں. اور قائم کرو صحیح تول انصاف کے ساتھ اور مت کم کرو تولتے وقت. اور زمین بچھائی اسی نے خلقت کے لیے. اس میں میوے ہیں اور کھجور کے درخت جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں اور اناج بھوسے والا اور خوشبودار پھول. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ. سبحان اللہ. نور فاطمہ بہت شکریہ. السلام علیکم. رمضان شادمان کی خوبصورت ایپیسوڈ میں پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں ردا عمران. جی میں ہوں عارف محمود قاضی. آج اتوار کا دن ہے جی, 26 رمضان ہے اور تاریخ بنتی ہے
9 अप्रैल है जी, वो इसलिए याद है अभी अभी 9 माशाल्लाह अप्रैल है 9 मई। हाँ जी, इतना आपको सिखाया है मैंने। मैं तो वो नूर की वजह से थोड़ा माशाल्लाह उस आवाज़ मैंने कहा कितनी चली ना जाए, उसको गिफ्ट पड़ा हुआ है जी। ख्वातीन व हज़रात 9 मई है जी और 26 रमज़ान है, इतवार का दिन है, 1442 हिजरी 1442 हिजरी। और आरिफ महमूद काजी, रिदा इमरान बिल्कुल फेस टू फेस यानी मखामख स्ट्रेट फॉरवर्ड बगैर किसी लगी लिपटी के आपके सामने है, बराह रास्त हैं जी इस्लामाबाद के गुलाब खान ऑडिटोरियम से। और इससे पहले कि हम बातों को आगे लेके चलें जी जी के लिए छोटा सा गिफ्ट है, गिफ्ट हैम्पर है आपके लिए नूर। एक आपको याद दिलाता रहेगा कि आप हमारे प्रोग्राम में आई थी। कालार की तरफ से बासमती राइस है और ये आप आ जाए आगे। आरिफ साहब कुछ नहीं कहेंगे आप? हाँ नहीं, मैंने कहा और तो आपने जल्दी तो नहीं आगे एंट्री हमने जल्दी तो नहीं कर दी। हाँ वो आप एक दो दफ़ा रुकी हैं तो मैंने इनको रोक लिया, मैंने कहा नहीं शायद आप, तो ये कालार की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ब्लेस यू जी, बड़ी बड़ी मेहरबानी। आज खवातीन का दिन, माओ का दिन, माओ का दिन तो है। माँ भी खातून होती है, मतलब अच्छा क्या बता दिया आपने? माओ का आलमी दिन है, माओ का आलमी दिन है। और मैं ये कहूँगा कि जितने भी सामने पे देखने हो सुनने हो तुसा सारियां नहीं अमियां जितनियां भी अमियां तुसा दियां, ये सिर्फ इस दिन आस्ते तुसा दी अमी नहीं, ये अमी ते तुसा दी उस दिन तो है जिस दिन तो तुसी इस मर्द वजूद विच आए हो। बेशक हाँ। ते लिहाजा माँ का दिन शायद हो सकता है एक कॉन्सेप्ट चल रहा हो, मेरे नजदीक हर दिन माँ का दिन है। माऊ बगैर ते जी बिल्कुल गुजारा ही नहीं होता, बेड़े च वड़ो ते पता ही नहीं चलता। बिल्कुल सही। अच्छा ये मैं हिंदको में बोल रहा हूँ हाँ, ताकि वो समझ। थोड़ा सा हमारे हजारे वाले देखिए ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि शायद इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते, तो आज का दिन खास तौर पे आपके लिए कि अपनी माँ को, अपनी मदर इन लॉ को भी, खालाओं को जिन्हें हम मासी यानी कि माँ जैसी कहते हैं, फुप्पो को, तमाम जो आपके नज़दीक माँ, अच्छा ऐसे सिंगल फादर्स भी होते हैं आरिफ जो कि माँ का रोल प्ले करते हैं, बिल्कुल सही कह तो रही हैं। उनको भी कहा जा सकता है हैप्पी कहा जा मदर्स सकता डे, है। हैप्पी मदर्स डे। बिल्कुल हैप्पी मदर्स डे जी। और सासू माँ को स्पेशल हैप्पी मदर्स डे। और पता नहीं जब वो माँ होती हैं तो इतनी अच्छी होती हैं, इतनी शफीक होती हैं, जब वो सास बनती हैं तो उसके बाद आदमी को पता चलता है ये एक कैफियत का नाम है सास होना। हाँ वाकई ये है ऐसे। अच्छा आज हमारे साथ ब्रांडिंग्स भी है और सर kitchen आपने में- भी कुछ बोलना है। अच्छा मैं ही बोलना है? पहले आप तारुफ ना करा दें हमारी कुक का आज। जी शेफ का। हमारे बावर्ची खाने में इस वक्त जो हमने सजाया हुआ आपके लिए, उसमें जो आज हमारे साथ कुकिंग एक्सपर्ट हैं वो आप बहुत, मतलब मैं तो बच्चा था मैं इनको देख रहा था कि बहुत सारे प्रोग्राम्स शुरू भी हमारे साथ किया और मेरे साथ किया बल्कि, और बगैर किसी लगी लिपटी के कहूँगा जी आसमा खान हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम जी आपको बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बन रहा है आसमा? आज खड़े मसाले का गोश्त बन रहा है यम्मी। और वो पहले से हमने थोड़ा सा गला के रखा हुआ है अच्छा। ताकि हमारे प्रोग्राम के दौरान ही वो रेसिपी कंप्लीट हो सके। ठीक है। और आप बाकी जब भी आरिफ आती हैं, सर के आधा लिए पका के ले आती हैं आप ऐसे। हाँ, इसीलिए ताकि मैं चाहती हूँ कि हमारे देखने वाले कम से कम पूरी रेसिपी को एंजॉय कर सकें, Enjoy कर ऐसा ना हो वो हाफ कुक हो। आसमा और ये फिर half बताएं रह आपकी अम्मी कैसी हैं? जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत उनको से। भी आप विश कर सकती हैं, मदर्स डे है। अम्मी के लिए तो हर दिन है जी मेरे पास और हर टाइम मेरी माँ के लिए है, क्योंकि सिर्फ मखसूस एक दिन नहीं है, एक टाइम नहीं है कि साल में सिर्फ एक दफ़ा आप अपनी माँ को याद करें। मैं कहती हूँ जब जब आप अपनी माँ के पास बैठें तो आप अल्हम्दुलिल्लाह कहें, क्योंकि पता नहीं फिर दोबारा वो दिन और वो टाइम नसीब हो कि ना हो। जब भी आप अपनों के पास बैठें तो उस चीज़ को आप याद करें और अच्छे से गुजारें। तो अम्मी के लिए मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। बहुत सारा बहुत प्यार। सारा अच्छा प्यार। आरिफ साहब माओ हमारे एक बड़े अच्छे कोलीग हैं, हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं अल्लाह जिनको हम मुन्नू भाई कहते हैं। अच्छा मुन्नू भाई, अल्लाह उनको ही हैड हार्ट अटैक जी, तो अल्लाह ताला आज उनको उनकी सेहत सेहत दे, सब दुआ करें। ताक रात है, 27वीं की रात है, तो दुआ में तमाम मरीजों को, तमाम लोगों को याद रखिएगा। जी। स्पॉन्सर की तरफ आ जाए सर। जी बिल्कुल आ जाए, लेकिन वो मैं बता दूं जी कि औरंगजेब औरंगजेब कराचा भाई, उनका नाम है, मोनू भाई उनको प्यार से कहते हैं। वो कार्डियक अरेस्ट हुआ है, उसके लिए बहुत सारी दुआएं करनी है। और जो स्पेशली सऊदी अरब में इस वक्त मस्जिद नबवी, खाना काबा, इर्द गिर्द जहाँ पर भी आप हैं, पाकिस्तान में भी हैं, तो आप लोगों ने जहाँ पर भी हैं आप लोगों ने दुआ लाजमी करनी है बिल्कुल, उनके जो लिए। मरीज हैं, जो परेशान, अल्लाह ताला परेशानियां दूर करे उनकी। सर स्पॉन्सर जी, की तरफ आए। बिल्कुल आ जाए जी। मुझे तो आपने इस्लामाबाद टी दिया है जी, इस्लामाबाद टी की तरफ से जनाब वो कहते हैं इस्लामाबाद चाय रखे शौक का भरम,
جب جہاں جائیے آپ اسلام آباد چائے پیجیے. اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جب کبھی بھی کوئی غصے میں ہو اس کو یہ چائے پلائیے, وہ ٹھنڈا ہو جائے گا. تو میں یہ 2 ڈبے اپنی ساس ماں کے لیے لے کے جا رہا ہوں جی. اسٹرانگ ایسے جیسے ہوں رشتے, رنگ, خوشبو اور ذائقہ جو دل کو بھائے, اسلام آباد سپر دانہ چائے. جی میرے پاس ہے جی برکت رائس فیصل آباد گروپ آف کمپنیز کا حصہ ہے جس نے اپنے کاروبار کا آغاز 1913 میں گجرات سے کیا. برکت رائس ہمیشہ عمدہ کوالٹی اور اعلیٰ معیار کا رائس اپنے کسٹمر کے لیے لاتا ہے اور اپنی اسی روایات عمدہ کوالٹی کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے. ہاؤس آف کلار پریمیم باسمتی رائس, کلار باسمتی 1121 11 یعنی 21 سیلر رائس, باسمتی اسٹیم رائس اینڈ خیبر باسمتی رائس. یہ آج آپ نہیں پڑھیں گے یہ والا؟ نہیں آپ پڑھیے. یہ نہیں پڑھ لیں, وہ چھوٹا لکھا ہوا ہے نا اس لیے. میزان کنولا آئل برانڈ. جناب, canola oil is the best oil for one's health with the highest number of nutrients found naturally. High concentration of vitamin A, D and E improve and promote healthy bones and strong muscles. Mizan canola oil is 100% naturally sourced and is added with immunity booster plus with improves concentration and improves health. ماشاءاللہ. سر ایک اور بھی ہے. جی جی پڑھیں بالکل. آج ذرا رونق بڑی ہوئی ہے. دیکھیں نا ہمارے اسپانسر میں 3 رنگ اور آگے ہیں, گڑ میں لیمن اپ, گڑ میں کھولا اینڈ گڑ میں مالٹا. ماشاءاللہ. اس رمضان رہو ایزی ود گڑ میں لیمن اپ. اپنے فیوریٹ فروٹ جوس میں ملاؤ اور انجوائے کرو مزیدار فروٹ کولر. اپنے کھانوں کو بنائے مزید اسپیشل گڑ میں لیمن اپ کے ساتھ. گڈ, ویری گڈ. بات ہو گئی جی, بات ہو گئی جی. جی خواتین و حضرات, اس سے پہلے کہ ہم آنے والے مہمان جو ہیں ہمارے پاس, ماشاءاللہ بڑی رونق ہے جی. ساری مائیں آئی ہوئی ہیں ہمارے پاس ماشاءاللہ. ان میں مطلب ان سے گفتگو بھی ہوگی. خواتین ہیں وہ اپنے اپنے گھر کے حوالے سے, لیکن میں کہتا ہوں کہ پہلے جلدی سے ہم آسما سے پوچھ لیں, ریسیپی کا پوچھ لیں, اور آج بن کیا رہا ہے, اس کی ریسیپی کیا ہے, تو اس کے بعد ہم بلا لیتے ہیں. ایک تو ہم بنائیں گے کشمیر کوکنگ آئل میں, اور بڑا مزے سے بڑے مزیدار کھانا ہے, اور کھڑے مسالے کا گوشت ہے. زیادہ مشکل ریسیپی بھی نہیں ہے کیونکہ یہ جلدی بن جاتا ہے. اگر گوشت آپ پہلے سے گلا کے رکھ لیں تو زیادہ ایزی ہو جاتا ہے, اور اگر نہیں ہو تو اسی ٹائم آپ نے گوشت میں سارے مسالوں کو اسی طرح سے مکس کرنا ہوتا ہے. اس میں ثابت پیاز لینا ہوتا ہے, ثابت ٹماٹر لینے ہوتے ہیں, اور گرم مسالہ بھی آپ کو ثابت چاہیے, اور لال ثابت مرچ ڈال دیں, لہسن ادرک, یہ سب ثابت آپ نے شامل کرنا ہے. پانی ڈالنا ہے, اور ساتھ میں کشمیر کوکنگ آئل آپ نے ڈال کے اس کو چڑھا دینا ہے. اچھا, یہ کسی اور کوکنگ آئل میں نہیں پکے گا؟ نہیں, کشمیر میں بنے گا تو زیادہ اچھا ہوگا, اس کا ٹیسٹ بھی اچھا آئے گا. اور موئز گڑ ہے, اس میں آپ مزیدار سا اپنے لیے شربت بنائیں, سویٹ ڈشز بنائیں, اور چائے میں استعمال کر سکتے ہیں. گڑ تو ویسے بھی بہت اچھا ہوتا ہے. بس کبھی تھا, اب تو آج کل یہ جس طریقے سے ماشاءاللہ اچھی پیکنگ میں ہے, یہ اور بھی اچھا ہائی پروفائل اور گڑ. زیادہ اچھا ہو گیا. میں برانڈز ہیں ہمارے. جی جی بالکل بالکل بالکل. تو آپ اس میں اچھا سا مزیدار سی یہ ہم بھی آپ کے لیے گڑ کا شربت بنائیں گے. گڑ کا شربت, اور گڑ کا شربت بنائیں گے. جی, ہم تو بچپن ٹھنڈا ہوتا ہے, اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے, گرمیوں کے لیے بیسٹ ہوتا ہے. آپ عام روٹین میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں, صرف افطاری میں نہیں, گرمیوں میں بھی آپ اس کو ایز اے کوئی بھی سافٹ ڈرنک کی جگہ میں کہتی ہوں اگر آپ گڑ کا شربت استعمال کریں تو وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. اچھا سر, بائکس بھی ہیں 2 ہمارے پاس. ایک حبیب آئل کی طرف سے ہے, اور ایک اور ہمارے پاس ہے یونائٹڈ کی بائک ہے. جی, یونائٹڈ کی بائک ہے. ان کو خواتین و حضرات ہماری کوشش ہے کہ آج ہم نکالیں گے, ان کو آج ہم نکالیں گے باہر, ان کو دھوپ شوپ لگا کے پھر کھڑا کر دیں گے. اس لیے یہ آپ لوگوں نے جو کویسچن ہم لوگ کر رہے ہیں اس کو بڑا سیریس لینا ہے آپ نے, اور سنا کریں آپ. کسی بھی ٹائم یہ بائکس نکل سکتی ہیں. تیار ہے بالکل. جی, آج کا ہمارے پاس جی سر, صفا گولڈن اوکس ریزیڈنس اور مال کی جانب سے جی ہمارا سوال ہے, اس کا جواب آپ نے ہمیں کال کے تھرو دینا ہے. سوال ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے کون سی آسمانی کتاب نازل فرمائی؟ سر آپ ریپیٹ کر دیجیے. سوال دوبارہ کیا جاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے کون سی آسمانی کتاب نازل فرمائی تھی؟ پیغمبروں پہ کتابیں جو ہیں وہ نازل ہوئی ہیں, تو یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ان 4 کتابوں میں سے ایک کتاب یہ کون سی ہے. اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں, لیکن میں اس لیے نہیں بتاؤں گا کہ یہ موٹر سائیکل ہم نے نکالنے ہیں, آپ میں سے کسی نے یہ بائک لے کے جانا ہے. تو آج کا یہ سوال تھا جی. آسما, آپ نے کوئی اور بات تو نہیں کرنی؟ میں مہمانوں کو بلا لوں؟ میں نے بالکل آپ بلا سکتے ہیں, کیونکہ اس میں سب کچھ ثابت ہی شامل کرنا ہے آئل کے ساتھ, اور پھر اسے پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے. تو پکا پکایا لے آتے, اگر کچھ بتانا ہی نہیں ہے ہم نے تو. نہیں, اب آپ نے, کیونکہ گوشت کو ہم نے تھوڑا سا اس لیے گلا لیا تھا تاکہ یہ اس ٹائم تک جب پروگرام اینڈ ہو
تو یہ بالکل تیار ہو ریسیپی. اچھا، آپ نے ویسے نارملی جب بھی اسے گھر میں بنانا ہے تو آپ نے گوشت ڈالا, نمک ڈالا, سارے مسالے ثابت ڈالے اور پانی ڈال کے آئل ڈال کے آپ نے اسے چڑھا دیا, اور جب گوشت گلنے لگے گا تو ہلکا سا اس کا اپنا ایک شوربہ جب ہونا شروع ہو جائے گا سارے مسالوں کے ساتھ, تو وہ آپ کے پاس ریڈی فارم میں ہوگا. پھر آپ اس میں ہری مرچ اور دھنیا ڈال سکتے ہیں. صحیح. اس سے چھوٹی چھری نہیں ملی تھی آسما؟ نہیں, ویسے یہ تو مجھے یہاں ملی ہے لیکن میں گھر میں ٹوکا استعمال کرتی ہوں. ٹوکا استعمال کرتی ہیں؟ وہ زیادہ اچھا ہوتا میں ہے نے کٹنگ کے لیے. سوشل میڈیا پہ دیکھا ایک انسان جو ہے ہیئر ڈریسر, وہ ٹوکے کے ذریعے بال کاٹتے ہیں. ہاں وہ میں نے دیکھا ہے آپ نے؟ ایسے شادی کے بعد ویسی بھی لڑکیوں نے ٹوکے کا استعمال زیادہ کر دیا ہوتا ہے. لیکن میں ویسی بات سے کر رہا کچن ہوں. میں بڑا آرام بیچارہ سے کام ہو خامند عاجز غریب مسکین, دو تین ایسے اور بیچارے آ جائیں بس, ایسے اور بیچارے آ جائیں. یار خامدوں کا بھی ایک دن ہونا چاہیے. مدرس ڈے ہے, باقی ڈیز ہیں, معصوم گائے کی مانند خامند بیچارہ کچھ نہ کہتا ہے نہ سنتا ہے, کھڑا رہتا ہے بس ہمیشہ. اچھا, اس بات کا جواب میں آپ کو دوں گی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. آپ رہیے ہمارے ساتھ, آپ دیکھیں رمضان شادمان. حضرات السلام علیکم, ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید جی. بریک کے بعد ہم لوگ زندہ سلامت الحمدللہ واپس آ گئے ہیں. میں جی عارف محمود قاضی اور رضا عمران آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ایکچولی یہ سب کچھ کیوں کیا؟ اس لیے کہ پہلی دفعہ میں جب اوپننگ کی تھی تو سلام صحیح طریقے سے نہیں ہو سکا, تو میں نے کہا وہ پراپر ایک سلام ہونا چاہیے, کیونکہ آج رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کا اور میرا یہ لاسٹ پروگرام ہوگا. ہاں, اور اچھا, میں ایک بات بولوں جی. پہلے تو کیونکہ لاسٹ پروگرام ہے, ایک تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ, ہماری ٹیم کا, یاسر ہیں, میک اپ آرٹسٹ ہیں, مدثر ہیں, اور وقاص, سب کا شکریہ. آپ کا بہت بہت شکریہ. ویلکم. اور آئی ایم ریئلی آنرڈ کہ میں ایک اسٹیج آپ کے ساتھ شیئر کری ہوں, آپ نے مجھے برداشت کیا. کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے. اور سب سے زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کیوان کا, کہ جنہوں نے مجھے اپرچونیٹی دی, بیکاز یہ میرا پہلا ہے نا سیشن یہاں پہ, پہلا سال ہے میرا K2 کے ساتھ. تو ہے تو میرے سے عمر میں وہ چھوٹے کیوان, لیکن میں ان کو اور آپ کو, آپ بھی چھوٹے ہی ہوں گے میرے سے عمر میں, اپنا استاد مانتی ہوں. تھینک یو سو مچ, آپ سب کا بہت شکریہ. نو ڈاؤٹ جی. رضا بہت اچھے طریقے سے کنڈکٹ کیا, بہت اچھے طریقے سے. ہم جیسے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کنڈکٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, بٹ بڑا سافٹلی گئی ہیں, بہت اچھے طریقے سے گئی ہیں. آپ کو بہت بہت مبارک ہو, بہت اچھی ٹرانسمیشن آپ نے کی. بہت شکریہ. کیوی بھائی لوگ سب لوگ سیٹسفائیڈ ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ماشاء اللہ. تو ہمارے ساتھ مہمان آ چکے ہیں خواتین و حضرات. اچھا سر, ہم ایک چیز بھول رہے ہیں. کرشی. یس. اوکے. تو جناب سپانسرز میں ایک اور نام ہم نے لینا تھا, کرشی جامع شیری کا, جس کے بغیر جو ہے نا ہمارا افطار ناممکن ہے, اور میں تو بوٹل بھر کے ساتھ لائی ہوں. بالکل. اور ان کا کہنا ہے کہ جی آپ نے جس طریقے سے پورے رمضان میں اپنے دسترخوان کی زینت بنایا ہے کرشی جامع شیری کو, اسی طریقے سے آپ عید کے موقع پر بھی جامع شیری کو بھی آپ نے عید کے دسترخوان پہ سجانا ہے, تاکہ آپ لوگوں کی عید میٹھی ہو جائے. فالودہ بڑا اچھا بنتا ہے اس کا. ویری گڈ. اچھا, میں ایکسپیرینس نہیں رہا اس کا, لیکن جی ہمارے ساتھ مہمان آ چکے ہیں. پہلی مہمان کا تعارف آپ نے کرنا ہے, ریسٹورنٹ والی سائڈ پہ میں آ جاؤں گا. کیوں؟ لیکن مائی فیوریٹ سبجیکٹ از ریسٹورنٹ. چیٹنگ ہو رہی ہے. نہیں, آپ یہ جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں مدرس ڈے کے حوالے سے. آج ہم ٹریبیوٹ دے رہے ہیں, K2 جو ہے ہمیشہ آنر کرتا ہے خواتین کو. نبیلہ شاہد جو کہ سپرنٹینڈنٹ ہے دارالفلاح راولپنڈی کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا رمضان مبارک. خیریت سے ہیں؟ شکریہ, تھینک یو. کب شپ لگاتے ہیں, اب آپ کی باری ہے. جی میں نے کہا کہ ایک تو ویلکم جی, اور دوسرا تسی پٹواری گل کر سکتے ہو کہ نہیں؟ نہیں, اتنا کمفرٹیبلی نہیں. اچھا, پنجابی چلے گی؟ اردو. اچھا اردو. ویسے علاقہ کس علاقے سے؟ خوشاب سے ہوں میں, وادی سوز کیسر سے. ماشاءاللہ 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 جی. ویلکم, بہت بہت شکریہ آپ آئیں, تشریف لائیں جی. اور ان کے بعد ہیں نہیں میں اچھا چلیں ڈائریکٹلی ریسٹورنٹ. نہیں آپ آ جائیں, چلے کوئی نہیں. جناب میرے ساتھ جو موجود ہیں وہ سکسیزفل کارپوریٹ لائر ہیں, اور ماشاءاللہ سے شی از اے ہوم میکر آلسو. بہت پیاری اسمائل ہے. سمیرہ خان مہدی. السلام علیکم سمیرہ, کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہوں میں بالکل. لائر تو بہت بولتے ہیں تو آواز ہی نہیں نکل رہی ہے. کوئی انٹرسٹ ہوگا تو بولوں گی نا پھر. انٹرسٹ ڈیولپ کریں. فیس بالکل, ابھی گپ لگاتے ہیں, گپ شپ لگاتے ہیں. اور ہمارے ساتھ جو تیسری مہمان ہیں ان کا پشتو میں اخلے پخلے کہتے ہیں, اور اردو میں خوراک سے تعلق ہے ماشاءاللہ. بڑی زبردستی. آنر آف 2 ریسٹورنٹس ان اسلام آباد, اینڈ مدر آف 2 بریلینٹ سنز ماشاءاللہ جی. ہمارے ساتھ 3 ماشاءاللہ.
हाजरा हारून हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं? वेलकम जी। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। रेस्टोरेंट्स के हवाले से तो आजकल आप लोग काफ़ी परेशान होंगे कि ये कोविड की वजह से ये बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। कोविड की वजह से भी, और दूसरी बात ये है कि लोगों में इतनी अवेयरनेस भी नहीं है व्हेन इट कम्स टू डाइनिंग आउट। अच्छा। होता ये है कि सफाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक कोविड ने जो एक चीज़ सिखाई है वो सफाई सुथराई जी, बहुत वो सिखाई बड़ा है। ज़रूरी है। तो लोगों को ये होता है कि बस जितनी से ज़्यादा सस्ती चीज़ होगी, यू नो, डील्स मिलेंगी, सस्ता खाना होगा तो लेट्स गो ओवर देयर, ज़्यादा क्वांटिटी ज़्यादा क्वांटिटी होगी। व्हाट दे डोंट सीम टू अंडरस्टैंड इज कि अगर सस्ता है तो सस्ती चीज़ भी इस्तेमाल हो रही होगी, यू नो। तो वो चीज़ हमने काफ़ी फेस की बिकॉज हम नए रेस्टोरेंट्स थे और अभी कोविड के स्टार्ट होने से महीना पहले हमने शुरू किया था। अच्छा। तो ऑफ कोर्स वी कुडंट गो लाइक कि हम लोग बहुत ही चीप डील्स देना शुरू कर दें, सो वी हैड टू मेंटेन अ सर्टेन प्राइस लेवल एज वेल। सो वहाँ पे हम लोग को काफ़ी फाइनेंशियल बैकलैश पड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी आई वुड से कि हम लोग सर्वाइव कर गए। सो वी आर स्टिल सर्वाइविंग। आई वोंट से कि बहुत सक्सेसफुली चल रहा है, मतलब ब्रेक इवन तो हो ही रहा है ना। जी जी जी। हॉस्पिटैलिटी की तरफ आने का कैसे ख्याल आया? That was always my dream. मैं टीचर हूँ। I used to teach. I was an elementary years coordinator. तो लेकिन ये मेरी एक ड्रीम और मेरा एक पैशन था। जब फाइनली I was very close to my dream तो मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी। अच्छा। फिर मैंने अपने बच्चों को होम स्कूल करना फिर से स्टार्ट किया। होमस्कूलिंग I'm a homeschooling mom। अच्छा, घर में पढ़ाया। मैंने अपने बच्चों को बहुत छोटे थे तब भी होम स्कूल किया, फिर दोबारा होम स्कूल किया जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करना शुरू किया। सो राइट नाउ दे आर होम स्कूल एंड आई एम ग्लैड कि होम स्कूलिंग की, बिकॉज कोरोना में स्कूल्स में भी अब तो बहुत सारे बच्चे घर प्रॉब्लम्स पे ही फेस हैं। करनी पड़ी पेरेंट्स को। सो अल्लाह का शुक्र है मुझे कोविड में इसकी शिकायत नहीं हुई। सही। बच्चों ने आज सुबह विश किया आपको? नहीं, मेरे बच्चों को मैंने कभी नहीं सिखाया ये मदर्स डे। अच्छा। आई बिलीव एवरी डे इज माओ मदर्स पे डे। यकीन नहीं है उनका। बहुत ज़्यादा यकीन है इसलिए नहीं सिखाया अच्छा, इसलिए मदर्स नहीं डे। सिखाया। गुड हो गया। आप जी माशाल्लाह, बच्चे आपके? समीरा जी मेरे 3 बेटे हैं। माशाल्लाह। उन्होंने आज कोई सलाम दुआ की? सुबह मदर्स डे है, कोई हक किया? हक किया होगा, कोई गिफ्ट? हाँ, वो हर मदर्स डे पे करते हैं। अच्छा। गिफ्ट वगैरह दे देते हैं, लेकिन वैसे ही वो माशाल्लाह से ख्याल करते हैं माशाल्लाह जी। लेकिन एक ये वैसे ही होता है ना कि जैसे एक कहते हैं ना, एक अपॉर्चुनिटी चाहिए आपको कोई भी कि कुछ कर लो भाई, Engage तो वो होने गिफ्ट के दे लिए। देते हैं और इस तरह मदर्स डे कर मतलब हैप्पी मदर्स डे कह देते हैं। अच्छा, घर में वकालत चलती है कि ये बाहर बाहर ही है? नहीं, वो कहते हैं ना कि बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा तेज़ होते हैं। नबीला जी, आप माशाल्लाह, आप कितने फैमिली क्या? हाँ, मेरे माशाल्लाह 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं माशाल्लाह। अच्छा। और बड़े होंगे, छोटे हैं अभी? बड़े हैं, फर्स्ट ईयर में है बड़ा बेटा और छोटा 7th में है। तो इधर ही आपके साथ यहीं पे रहते हैं? जी। अच्छा। तो किया उन्होंने कोई आज वो सुबह? आजकल गए हुए हैं सरगोदा अपनी दादों अच्छा, के पास। सरगोदा दादू गए। के पास गए तो हैं। उन्होंने मुझे कॉल किया और बड़े अच्छा सा विश किया व्हाट्सएप पे भी। तो वो जाहिर बात है, माँ का एक रिलेशन ही ऐसा है बच्चे के साथ, बच्चा ना माँ को भूल सकता है ना माँ बच्चे को भूल सकती है। और एक दफ़ा तो मुझे याद है, मेरा छोटा बेटा है, उसने मुझे याद नहीं था कि आज मदर्स डे है ना। अच्छा। तो उसने बाहर गया, गार्डन से गुलाब के फूल ले आया ना, That's so sweet. और उसने मुझे पकड़ाया और उसने कहा कि मामा हैप्पी मदर्स डे। अच्छा, इसके बाद वो उसको कुछ समझ नहीं आई और तो मेरी ड्रेसिंग टेबल से लिपस्टिक, नेल पॉलिश जो उसे मिला वो उठा के कहता है मामा ये आपका गिफ्ट है। जेस्चर्स इंपॉर्टेंट तो होते हैं। दैट वाज सो ब्यूटीफुल। अच्छा जी, बोलिए। सॉरी आप करें। अच्छा, मैं मेरा जो बेटा है ना, वो मदर्स डे के अलावा अगर मुझे हक करे तो कहती हूँ क्या बात है, कुछ चाहिए, कोई काम है, मुझे शक ही होता है उसके ऊपर ना, ये कोई वजह ही होगी जो इस तरह कर रहे होते हैं। अच्छा, आप लोगों की भी तो माशाल्लाह से मदर्स हैं, मदर इन लॉ भी है, हम उनको मदर इन लॉ का डे तो कोई होता नहीं है, तो आप लोगों ने कैसे विश किया अम्मा को? जी, मेरी मदर तो मेरे साथ ही हैं, तो मैं गई, उनको गले मिली और उनको विश किया। सास को? नहीं, मेरी मदर। अच्छा, मेरी वालिदा को तो सरगोदा मिलना ही में होती है मिलना है, ना। माशाल्लाह। ठीक। तो चूँकि मेरी मदर मेरी साथ ही हैं तो आई एम लकी वन, और वो बहुत खुश हुई। और फिर मैंने उन्हें बताया कि आज ख़वातीन के मदर्स के दिन के हवाले से प्रोग्राम भी मैंने अटेंड करना है और अभी वो देख भी रही हैं। उन्होंने कहा है कि ठीक कहना है। है तो कह दे अम्मी को सबके सामने, कैमरे में देख के बोल दे। जी, आई वांट टू से टू माय मदर दैट आई लव यू वेरी मच। माशाल्लाह। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आई एम सो मच थैंकफुल फॉर ऑल द लव एंड केयर यू गेव मी, और मुझे इस काबिल बनाया। मैं समझती हूँ कि जो भी हों अपने वालिदैन
स्पेशली अपनी मदर की माँ वजह से। है। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। समीरा कैसे, अभी थोड़ा सा हम लोग वार्म अप हो रहे हैं, ऐसा ऐसा जो है ना Exactly. बात को आगे बढ़ाएंगे ना। और जब आपने रोजा कैसे- लगा होता है ना तो वैसे इंसान कम बोलता है ना। नहीं हम तो बहुत बोलते हैं। अच्छा। रोजा भी तो गुजार रहा है ना। Exactly. समीरा ने कैसे विश किया? मैंने भी नहीं किया, मैं भी यही डर रही थी कि मैं यहीं पे कर लूं, वरना अम्मी जो है ना वो माइंड करेंगी। अम्मी हैप्पी मदर्स डे। बस हाँ बाकी घर आके करूँ। बाकी सारा कुछ। अच्छा देखिए, वो अभी इन्होंने जब बात की तो एक तो अपनी अम्मी है, सासू माँ भी, मतलब सास साहिबा भी होती है, उनको भी विश किया, मतलब आपने? मेरी मदर इन लॉ तो Mother-in-law हयात नहीं है, अच्छा नहीं लेकिन जब तक वो जिंदा थी तो तब तक हम बहुत करते थे, लेकिन वो ज़रा पुराने ज़माने की थी तो उनको मदर्स डे वगैरह का इतना आइडिया नहीं था। तो मेरे ख्याल में तो वैसे ही ये मदर्स डे तो वैसे ही चलो हम शुगल ही होता है वैसे, ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेकिन ये होता है बेसिकली जेस्चर्स जो होते हैं हमारे वो शो करते हैं। जैसे आप कह रहे हैं ना मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे अम्मी को कहा है और कुछ नहीं कहा, तो वो यही काफ़ी होता है, बिकॉज बाकी आप जेस्चर से जो अम्मी का ख्याल करते हैं तो उसी से पता चलता है कि हम प्यार करते हैं कि नहीं। बिल्कुल सही। अदरवाइज वो नॉर्मली असल में आया तो ये वेस्टर्न वर्ल्ड से है ना, बिल्कुल हाँ, कि आपने याद करना है जी आपकी मदर भी हैं, बिल्कुल सही है ना। हमारे लिए तो रोज ही मदर्स डे होता है, जब तक अम्मी लेकिन फोन ना sometimes कर ले, समीरा अम्मी से ऐसा- बात ना हो जाए तब तक sometimes ऐसा शुरू होता नहीं है कि जो होता। लोग हमारे दिल के बहुत पास होते हैं उन्हें फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि चलो ये तो है ही अपना, तो शायद इतना एक्सप्रेसिव नहीं होते, खासतौर पे हस्बैंड हो गए या बेटे हो गए, वो थोड़ा सा यू नो मशरकी जो मर्द होते हैं वो इतना एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, तो ये शायद ये दिन उन लोगों के लिए भी है। व्हाट अबाउट यू हाजरा? अम्मा को कुछ नहीं बोलना? वो इत्तिकाफ पे बैठी हुई हैं, अच्छा। सो आई कुडंट विश हर, बट ये है कि जब मैं जब इफ्तारी ऊपर भिजवाती हूँ उनके लिए, तो हम छोटी छोटी चिट्स पे कोई नोट भेज के उनको भेज देते हैं। सो मेरे बच्चों ने उनके लिए नोट्स रखे हुए हैं इस वक्त, सो वो चले जाएंगे उनके पास। एज फार एज माई मदर इज कंसर्न, एज आई सेड जी, एवरी डे इज मदर्स डे। मुझे कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ी कोई स्पेसिफिक डे अम्मी को बताने के लिए कि हाउ स्पेशल शी इज़। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी ब्लेस्ड, उन्होंने हमेशा मुझे एक फ्रेंड की तरह ट्रीट किया था। सो नो मैटर व्हाट इश्यूज़ मेरी ज़िंदगी में आए, शी इज़ ऑलवेज बीन माई गाइड। सही। सो आई एम वेरी ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आरिफ, आपको नहीं लगता कि अब की जनरेशन में और हम में वो इतना गैप नहीं है जितना कि पहले की माओं में था? अब थोड़ा सा फ्रेंडली हो गए हम। नहीं, वो इसमें एज फैक्टर बड़ी इन्वॉल्व हो जाती है, तो मैं भी अभी रिसेंट इसी दौर का आदमी हूँ, इतना वो पुराना नहीं। मैं अपनी बात कर रही हूँ मैं अपने पे ले आती हूँ ना। अच्छा देखें, वो माएँ जो गांव में घर में कितनी मोहब्बत और प्यार से पूरे घर को उन्होंने, मुझे जी इंटरव्यू करने का एक्सपीरियंस हुआ लास्ट से लास्ट, वो आप देखें कि हमारे साथ जो आई थी टैक्सी जो ड्राइव करती, हाँ जी, शाहिदा जी, जाहिदा काज़मी साहिबा। अच्छा, उससे ज़्यादा ज़बरदस्त माँ की मिसाल मुझे समझ नहीं आती कि वो टैक्सी ड्राइव करके मजदूरी की, बच्चियों की शादियाँ कर दी, 2 बेटे थे, बेटों ने छोड़ दिया, और वो फालिज वो बीमार थी एंड पैरालाइज थी और काफ़ी प्रॉब्लम्स में थी। वो कह रही थी मुझे कि मैंने ये किताबों में आप लोग पढ़ते होंगे बेटा, फिल्मों में भी चल रहा होता है कि एक बाप जो है वो 10 बच्चों को रखता है और 10 बच्चे एक बाप को नहीं रख सकते। कहते रियल ये है कि मैंने ये 7-8 का कुंबा अकेले मैंने इनको 5 बेटियों की शादी की, 5 बेटियों की शादी की, और 2 बेटे जो हैं उनकी जब शादी होगी तो वो चले गए। तो कह रही थी कि ये 2 बेटे एक माँ को नहीं रख पा रहे। तो ये रियल हमारे इस माशरे का और इस सिस्टम का एक है हिस्सा है, डार्क साइड है। तो रेस्टोरेंट्स के हवाले से आपने बात करनी है, लेकिन मैं कह रहा था ये जी दारुल फलाह इसके सुपरिटेंडेंट है जी, ये मैं थोड़ी सी बात अपनी मदर इन लॉ के बारे में करना चाहूँगी, क्योंकि मदर के बारे में बात हुई। आई एम वेरी लकी दैट आई हैव अ वेरी लविंग केयरिंग मदर इन लॉ। वो हमेशा भी जब भी मुझे कहीं भी कोई मुश्किल होती है या मैं समझती हूँ मुझे ज़रूरत है हेल्प की, तो मैं उन्हें कॉल करती हूँ और उन्हें कहती हूँ कि आप मेरे लिए दुआ करें। अच्छा, वो आपकी मामी चाची या रिश्ते में तो नहीं? रिश्तेदार टोटल बाहर से हैं जी, टोटल बाहर से हैं, लेकिन वो हमेशा मेरे लिए दुआ करती हैं। और हैरत अंगेज़ तौर पर मेरी वो जो चीज़ें हैं वो जिस तरह से मैं चाहती हूँ वो अल्लाह की मदद से उस तरह और उनकी दुआ से हो जाती है। तो शुरू में भी ऐसे हुआ था जब नई शादी? जी, शुरू हमेशा से ही वो बहुत ही मेरा ख्याल रखती हैं, केयरिंग है, एंड आई लव हर वेरी मच एंड आई एम थैंकफुल टू हर फॉर बीइंग सो नाइस
and making my life so beautiful. ब्यूटीफुल जी. और मैं अब ब्रेक के बाद आपको बताऊंगी कि मुझे मदर्स डे पे क्या गिफ्ट मिला है. सो नाउ वी आर टेकिंग अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. आप देख रहे हैं रमजान शादमान. देता रे सिदरा हुजूर जानते हैं कहाँ है अर्शे मुअल्ला हुजूर जानते हैं हुदूद ताइरे सिदरा हुजूर जानते हैं बरोज़े शफात करेंगे चुने चुन कर बरोज़े हाशर शफात करेंगे चुने चुन कर हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं हुदूद ताइरे सिदरा हुजूर जानते हैं सिखाई बात ये सरवर हमें सहाबा ने सिखाई बात ये सरवर हमें सहाबा ने के जानता है खुदाया हुजूर जानते हैं के जानता है खुदाया हुजूर जानते हैं हुदूद ताइरे सिदरा हुजूर जानते हैं सुभान अल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त. कारी साहब बड़ा मज़ा आया माशाल्लाह जी. इनाम साहब. और इनाम साहब कारी इनाम साहब ये एक छोटा सा गिफ्ट आपके साथ जाएगा और इसकी अनाउंसमेंट करसन जी अपना किन की तरफ से ये गिफ्ट कलार बासमती राइस की जानिब हाँ से जी. जी. इनाम साहब आपके लिए छोटा सा तोहफा. कलार वालों की तरफ से थैंक यू बहुत शुक्रिया सर. अल्लाह सलामत रखे तुसा बड़ी you जी. बड़ी मंजी ते गुंजी आवाज़ तुसा दी माशाल्लाह बड़ी मेहरबानी जी. ख्वातीन और हज़रात ब्रेक के बाद हम तशरीफ़ ला चुके हैं. रिदा इससे पहले कि उधर जाएं अपने मेहमानों से गुफ्तगू करें जी. मैं उधर जा सकता हूँ थोड़ी देर के लिए. अगर मैं बोलूंगी नहीं तो तब भी आप जाएंगे. नहीं 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 जाए जाए मदद दे नहीं जरूर जाइए. देखिए तो सही ना थी खुशबू कितने मजे की आ रही है. क्या बन रहा है? माइक जी. अच्छा मेरा माइक काम नहीं कर रहा. मेरा माइक बैठ गया जिस तरह इलेक्शन में हमेशा सिस्टम बैठ जाता है तो बंदे जीत जाते हैं. तो आपकी इजाज़त हो तो मैं ज़रा बावर्ची खाने वाली से. अच्छा कुकिंग आप लोग तो करती होंगी डेफिनेटली. आप तो करती होंगी. आप भी करती हाजरा को होंगी. आप साथ ले जाना किचन तक. हाजरा ने वैसे देखना आपको चाहिए लेकिन उनको माइक वो लगा हुआ है ना. ओ हाँ जी बाउंड है वायरल बेचारी. वो तो उस वजह से. तो आप तो करती होंगी कुकिंग जी. कभी कभी
फेवरेट आपकी डिश कौन सी है, क्या बना लेती हैं आप? अच्छा, सब कुछ ही, सब कुछ माशाल्लाह। हाँ, बकौल मेरे हस्बैंड के अगर अच्छा मूड हो तो सब कुछ अच्छा बना लेते अच्छा, सब कुछ अच्छा होता है, इट्स डिपेंड्स ऑन मूड, राइट। और मैडम आप तो टाइम ही नहीं मिलता होगा आपको? नहीं, मैं कुकिंग का मुझे शुरू से ही शौक है। अच्छा। और मैं हमेशा इंटरेस्ट लेती हूँ और सब पसंद भी करते हैं। अच्छा माशाल्लाह। कल भी मैंने कीमा भरे करेले बनाए तो सबने बहुत पसंद किए। कीमा भरे करेले, कीमा भरे करेले जिसमें धागे वो वाले? धागे वाले हैं, और हाँ फिर जी, वो धागे तवे वाले। के ऊपर जिसको, जी, हाय हाय हाय। तो मुझे शौक है कुकिंग का और एनकरेजमेंट होती है जब फैमिली में सब लोग अप्रिशिएट कर रहे होते हैं तो फिर और जी चाहता है अच्छा अच्छा बनाने को। गुड गुड कुछ हो गया। खुशबू आ रही सर, देख लें। हाँ, वो बहुत जल उठ गया रहा है है। मेरे ख्याल में। जी, जलने नहीं दूंगी मैं साथ। अच्छा, ये क्या हो गया रहा है आसमान? ये तो मैं थोड़ा सा इसके लिए आटा ब्राउन कर रही थी Right. कि थोड़ा सा मुझे इसके शोरबे में शामिल करना होगा जिससे इसकी ग्रेवी ठीक रेडी करने होगी। के लिए थोड़ा सा अच्छा। बेसिकली उसको थिक नहीं किया जा सकता, मतलब वो जिस तरह वो निहारी की तरह नहीं होगा ये। अच्छा। होगा तो ये वैसे भी ये देखें थोड़ा थोड़ा इसमें अपना गाढ़ापन आ जाता है, सही। लेकिन वो इससे ना थोड़ा सा और टेस्ट अच्छा आ जाता है, जिस तरह कटवे के खाने का नहीं आता। ओह, कटवा आपने खाया? अच्छा, हाजरा उसका कटवा एक सुना है taste कभी आपने? सुना हुआ, कटवा खाया नहीं है, खाया नहीं। बहुत मज़े का बनता है। मैंने खाया हुआ है, पहले मुझे नहीं अच्छा लगता था, लेकिन मैं चूँकि वहाँ एक शादी पर गई तो वो जिस तरह की सर्विंग में देते हैं मुझे थोड़ा सा, क्योंकि कभी उस तरह खाया नहीं है, वो सब मैं बैठ के थोड़ी झिझक थी। शणकोटी उसको कहते हैं, जिसमें सर्व करते हैं और वो मिट्टी के बर्तन की बनी होती और सब एक ही में खा रहे होते हैं, तो वो मैं थोड़ा झिझक रही थी। मतलब ऐसा नहीं था, बड़ी सफाई से उन्होंने हर चीज़ रखी हुई थी, लेकिन मैंने जब उनको कहा, मैंने कहा मैं तो नहीं खाती, तो मैं अंदर रूम में बैठी, उन्होंने वहाँ मेरे लिए लगाया। आप यकीन करें वो इतना टेस्टी था कि मैंने मेरे ख्याल से 2 नान उसके साथ खाए थे उस टाइम। मतलब इतना मुझे अच्छा लगा था, गिन के खा रही थी। बड़ा मज़े का बना हुआ था। अच्छा, ये अब थोड़ा थोड़ा जल रहा है? ये बंद नहीं, कर दूं? बस ये मैं बंद कर चुकी हूँ। ये अब वो जो कढ़ाई गर्म है उसी में थोड़ा थोड़ा सा मज़ीद हल्का सा और ब्राउन हो जाएगा और बस। राइट। अच्छा, आप ये बताएं, आप बच्चे घर में पड़ोसियों के इर्द गिर्द किसी ने विश किया, आपने अपनी अम्मी को विश किया, सबने एक दूसरे को विश किया मदर्स अम्मी डे के नहीं ऊपर? नहीं नहीं, अम्मी से वैसे ही दुआ सलाम हुई और उनको प्यार व्यार दिया, लेकिन स्पेशली ये कि हैप्पी मदर्स डे ये सब इसलिए नहीं किया क्योंकि अम्मी से डेली जब हम बात करते हैं तो अम्मी को प्यार देते हैं और बड़े प्यार से सही। उनसे बात करते और हैं। आज भी वो तो कमांडिंग पोजीशन में है माशाल्लाह। हाँ, और माशाल्लाह, ये जस्ट बिकॉज ऑफ आप बच्चों की वजह से, आप लोगों ने उनको अभी तक सुप्रीम कमांडर माना हुआ है, इस वजह से वो अगर नाम बात सुने तो वो फिर नाराज हो जाती हैं और उनकी नाराज़गी से बड़ा डर लगता है क्योंकि वो इतनी नाराज़, और मुझे ना फिर बड़ा गिल्ट फील होता है क्योंकि जब मैं अपने, और जब अच्छा ये फीलिंग्स तब आती हैं जब आप शादी होकर दूसरे घर में चले जाते हैं। वैसे आप साथ रह रहे होते हैं नहीं आती इतना पता नहीं है, लेकिन चूंकि फिर जब आप दूसरे घर चले जाते हैं फिर आपको ज़्यादा फीलिंग आती है और आप सोचते हैं कि मेरी माँ है। फिर मैं अम्मी को कहती हूँ, अम्मी अगर कोई चीज़ बुरी लगी है या कुछ तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। ये आंटी खाना बहुत अच्छा बनाती है। अच्छा, जबरदस्त। अम्मी आंटी माशाल्लाह जबरदस्त। और ये सारे बच्चे जो हैं वो कह रहे हैं कि ईद पे अब आपने बनाना है, आज आपने बनाना हाँ, है। माशाल्लाह डेली खाना बनाती ही अम्मी, अच्छी बात है ना, बनता ही बरकत उन्हीं के रहती हाथ है। का है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा होता है, टेस्ट में बहुत अच्छा होता है, हर चीज़ बहुत अच्छी होती है। बल्कि उनको ये भी पता है कि मेरे हस्बैंड को क्या पसंद है, जैसे वो प्याज नहीं खाते हैं तो मैं जाती हूँ और मैं उनको नहीं अब बोलती कि आप ये ना बनाएं, लेकिन जब बिरयानी बनती है तो उनके लिए स्पेशल अलग दम लगती है, बेटा अगर वो नहीं भी आए तो ये डाल के ले जाना। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मतलब ऐसी इतनी सास, केयरिंग है, इतना ख्याल रखती है। क्या बात है, थैंक यू आसमा, बहुत शुक्रिया। आप प्लीज जी प्लीज। अच्छा, पता है क्या ये होता है, जैसे ईद आने वाली है और कोविड के साथ हम लोग ईद गुजारे हैं, तो नॉर्मली ईद के सेकंड डे हम लोग अम्मी की तरफ जाते हैं ना, और फर्स्ट डे ससुराल का दिन होता है जो लोग इंडिपेंडेंट रह रहे हैं, और सेकंड डे अम्मी की तरफ। तो 2-3 दिन पहले ना हम लोग उन्हें खाने बता देते हैं कि अम्मा ये बनाएंगे तो ये भी बना लीजिएगा, बिरयानी तो होगी होगी। उनका ताल्लुक कराची से है मेरी अम्मी का, और उनकी आरिफ साहब मज़े की बात ये है कि अगर वो नाराज़ हो तो वो बताती नहीं है, मम्मा क्या हुआ है, नहीं कुछ नहीं। अब हम लोग सोच रहे होते उसने कुछ कहा था, ये मैंने ही कहा था, अब्बू से लड़ाई होगी है, हम लोग 2 हफ्ते कंफ्यूजन में रहते हैं कि मसला क्या है ना। इतनी कॉम्प्लिकेटेड अम्मी है। ऐसी कॉम्प्लिकेटेड अम्मी, यकीन करें 007 है पूरी। 2 हफ्ते बात ना करें बंदे का ज़ारा फट जाता अब्बू है। अब्बू की हिम्मत है। नहीं वैसे ही अंकल, वाकई सर की आपकी हिम्मत है सर, एंड टू बी कंटिन्यूड सर, कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह, ये ठीक रहेगा। अच्छा, मैं एक आप सब लोगों की इजाज़त से एक छोटा सा विश करना चाहूँगा प्लीज। आज चूँकि 27 रमज़ान की रात है और इस दिन में लोग कोशिश करते हैं कि निकाह सेरेमनी हो जाए तो वो एक अच्छा समझा जाता है। तो हमारी जानने वाली हैं, आज उनका माशाल्लाह निकाह है, और वो क्या कहते हैं कि वो जूम निकाह जिसे कहते हैं, जूम निकाह मीन्स
सैटेलाइट के जरिए। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो उस जरिए से वीडियो कॉलिंग निकाह आप इसको कह जी, जी, सकते जी, हैं, जी। वो है। और मैं मेरी अपनी कोलीग के लिए बड़ी दुआएं हैं, उन्होंने बड़ी दुआओं से इतना साल इंतज़ार किया और आज बिल आखिर ये निकाह होने वाला। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह ताला उनकी जिंदगी में खुशियां लेकर आए। खुशियाँ लेकर आए और बहुत बहुत मुबारक हो आपको, और हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और अल्लाह करे ये हो जाए, इंटरनेट में कोई इशू ना आ जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, हाँ हाँ करते हुए। तस्वीर स्टक हो जाती है। यस। ऐसे बैठे और थोड़ा तेज मौलवी साहब रखिएगा जो जल्दी जल्दी सारा प्रोसीजर कर ले, क्योंकि मैं लग रहा है कि इंटरनेट इशू होने वाला है, तो प्लीज जी। मैं इमेजिन कर रही हूँ कि तस्वीर रुकी है Yes. और कबूल है हो नहीं पा कबूल है, रही। और उधर से और दोनों माशाल्लाह एक दूसरे की लैंग्वेज भी नहीं समझते। अल्लाह ताला सलामती के साथ ये काम खैरियत से कर दे। आमीन, आमीन, हाँ, वरना इंशाल्लाह। अल्लाह खैर ही करे। अच्छा आपको बताऊं मैं फिर फंस जाऊंगी इसी हंसी में, दौरा पड़ता है मुझे हंसी का। हाजरा जो है ना एक बार डिफरेंट सा बिजनेस भी करती है अपार्ट फ्रॉम होटलिंग। साइकिलिंग का क्या बता रही थी हाजरा? एरो साइकिलिंग के नाम से वी हैव अ शॉप, जो कि जी इट्स नॉट जस्ट अ बाइक शॉप। मेरे हस्बैंड जो है ही इज़ द ओनली इंटरनेशनल कॉमर्सर पाकिस्तान के साइकिलिंग के, अच्छा। एंड प्लस ही इज़ अ कोच एज वेल। सो ये उनका पैशन था। एक्चुअली हमारी पूरी फैमिली अपने पैशंस को स्टार्टअप्स के थ्रू लेके चली है आगे। जबरदस्त, मेरे जो बच्चों का जो बिजनेस है वो उनका पैशन है। बच्चों का भी बिजनेस है? जी। मेरा जो सबसे बड़ा बेटा इज़ 14, then 13, then 12. मेरे बड़े बेटे ने at the age of 10 वो बिजनेस स्टार्ट किया था। Entrepreneurs? जी, जबरदस्त he भाई। was just 10 years old when he started that. उसने प्लम्बिंग पाइप से लैंप डिज़ाइन किए थे, और जब वो लैंप डिज़ाइन किए तो people really liked it. फिर मैंने उसको ये कहा था कि अगर तुम सीरियस हो, we will encourage you, we will facilitate you, मगर बेटा काम मैं नहीं करूँगी। ये नहीं होगा कि मैं दौड़ी होंगी, टूटियां जोड़िए बैठ के आप हाजरा। आराम से बैठे होंगे। मैंने कहा काम आपका ही है, स्टडीज भी हैं, अगर इसको तुमने परस्यू मतलब करना है। आम जो लोहे की पाइप जो हम यूज करते हैं प्लम्बिंग के लिए, वो उससे वो लैंप उससे बनाता है। वो अक्सर वो लोग आके जब देखते हैं ये तो टूटियों का। अच्छा, ये देखिए बिजनेस से ज्यादा क्रिएटिविटी इसमें बहुत जी है। बहुत। मेरा सबसे छोटा बेटा ही इज अ कॉमिक आर्टिस्ट, सो उसका अपना इंस्टा पेज है, वो स्केचिंग बहुत अच्छी करता है। ये तीनों मिलके डिज़ाइन करते हैं लैंप्स। अल्लाह का शुक्र है इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारे लैंप ज़्यादातर यूके और अमेरिका जाते हैं। ज़्यादातर हम एम्बेसीज में जाके एग्जिबिशंस करते हैं, बिकॉज जो फॉरेनर्स हैं वो इन चीज़ों को बहुत वो अप्रिशिएट like करते हैं, करते हैं, पसंद भी बिल्कुल, करते हैं और ख़रीदते भी हैं। बेसिकली व्हाट दे डू इज कि वो क्रिएटिविटी को अप्रिशिएट करते यस, हैं क्रिएटिविटी। कि आपने बनाया क्या है। Yes. और आई थिंक हर बच्चे में क्रिएटिविटी होती है। Yes. सर आप 10 साल की उम्र में क्या कर रहे थे? मैं तो जैसे मट्टी खाता था, हमारे टाइम में तो ये होता था, मट्टी खा ली, साइकिल से गिर गए, किसी ने थप्पड़ मार दिया, उनकी बेल बजा के भाग गए। मेरा काम पता है क्या था? छत का एंटीना ठीक करना। सिग्नल आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं, नहीं तो राइट में करो। अच्छा अब्बू राइट में कर रही हूँ। मेरा काम ये होता था। लंबी ये तीनों फिर सब बहुत में। पुरानी बात है। ये बहुत फिर ये मैंने पहले ही बोल दिया था कि अब छोटे हैं मेरे से, मैं खुश कर दूं थोड़ा सा इनको, है ना? जी। अच्छा ये अच्छा नबीला, आप अपने बारे में बता रही थी, क्या बड़ी खामोश बैठी नहीं है? कुछ अपने इदारे के बारे में बताइए। जी, दारुल फलाह जो है ये इट्स मदर एंड चिल्ड्रन होम। अच्छा जी। इसमें ऐसी ख़वातीन आती हैं जिनके सर से मर्द का सहारा जो है किसी भी शेप में ख़त्म हो गया हो, जैसे मतलब डाइवोर्स्ड हैं, विडोज़ हैं, या सेपरेट हैं, उनके अपने हस्बैंड से कोई नाराज़गी हो गई है, तो उस सूरत में भी ये ख़वातीन बट विद चिल्ड्रन, अकेली ख़वातीन नहीं आ सकती हमारे पास। अच्छा अकेली नहीं जी। है, कोई सिंगल मदर या कोई इस तरह वो भी नहीं आ सकती? नो, उनकी मदर या उनके मतलब ये है कि डिपेंड्स, अगर एक मदर एजड हैं और उनकी बेटी है किसी भी एज की, तो वो आ सकती हैं। मतलब मदर, हाँ जी, नहीं जिनकी औलाद ना हो वो नहीं आ सकती। सिंगल लेडीज़ के लिए हमारे पास इदारा है दारुल अमान, वो अलग है। जी। अच्छा, दारुल अमान का नाम आपने सुना होगा, वहाँ पे शेल्टरलेस सिंगल लेडीज़ जा सकती हैं, बट दारुल फलाह में मस्ट है कि मदर विद चिल्ड्रन जो है वो आती है। अच्छा, खुदा ना खास्ता कोई क्रिमिनल उसका वो नहीं होता कि मतलब कोई, अब जैसे लॉयर भी बैठी हुई है हमारे साथ माशाल्लाह, कि कुछ इस किस्म की देखें इस तरह हमें तो नहीं कम्प्लीटली पता होता उनका कि वो क्या उनका बैकग्राउंड है, क्या है। हम वेरिफिकेशन अपने तौर पे जितनी हो सकती है करते हैं, बट एक खातून जो आके कहती है कि आई एम शेल्टरलेस, मुझे बेसहारा हूँ, मुझे रिहाइश चाहिए,
تو ہم ان کو پھر اکاموڈیٹ کرتے ہیں. ہمارے ادارے میں ان کو رہائش ملتی ہے, کوارٹرز بنے ہوئے ہیں اور ان کو ہم وہ دیتے ہیں, اور وہاں پہ رہائش ہے, بجلی گیس کے بلز وغیرہ گورنمنٹ کی طرف سے پیڈ ہوتے ہیں, اور 3000 منتھلی جو ہے نا ان کا اسٹائپنڈ ہوتا ہے. اور پھر جو مقصد ہے اس ادارے کا وہ یہ ہے کہ یہ خواتین جو کہ کسی بھی وجہ سے بے سہارا ہو گئی ہیں, ان کو یہ 1 ایئر کا ہمارا ان کا اسٹے ہوتا ہے انیشلی نا, 1 ایئر کے لیے. اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ 1 سال جو ان کا ہے اس میں ان کو کچھ اس قابل بنایا جائے کہ اپنے پاؤں سیونگ سٹیچنگ کے ان کو کورسز کروائے جاتے ہیں. ان کے بچوں کے لیے کلاسز ہوتی ہیں, وہاں ٹیچرز ہیں جو ان کو پڑھاتے ہیں. اور اسی طرح بیوٹی پارلر کا سیٹ اپ ابھی میں نے چونکہ ابھی ریسنٹلی جوائن کیا ہے نا, کچھ دن پہلے ہی. اور اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ان کے لیے ہم بیوٹیشین کا ٹریننگ کورسز اور ایک سیٹ اپ اس کو تھوڑا سا انہینس کریں جی, تاکہ وہ پھر 1 سال میں کچھ اس حد تک ٹریننگز لے لیتی ہیں کہ بعد میں وہ اپنی ارننگ کے قابل ہو جاتی ہیں. مقصد یہ ہے اس دوران مین وائل وہ کہیں جاب کر سکتی ہیں, آ جا سکتی ہیں یا نہیں آ جا سکتی ہیں. ان کے مطلب وہ SOPs ہیں, رجسٹر مینٹین ہوتا ہے جس پر وہ انٹر کر کے آتی جاتی ہیں اور آ جا سکتی ہیں. جابس کا یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی ہمارے SOPs میں ہے نہیں کہ وہ ضروری جاب کریں, لیکن دیکھ لیتے ہیں اگر ان کی وہ اکارڈنگلی پھر دیکھ کر پھر الاؤ بھی کر دیتے ہیں. یہ رکھا ہوا ہے کہ جو بالکل افورڈ نہیں کر سکتی وہ آتی ہیں. جی ڈیفینیٹلی جو جن کو فیملی سپورٹ جن کو فیملی سپورٹ نہیں ہے, جو غریب خواتین ہیں, آتی ہی موسٹلی جو ظاہر ہے دیکھیں جو بھی خاتون کہیں جس کا کوئی ٹھکانہ ہوگا, کوئی اکاموڈیشن مل سکتی ہے یا سیٹ اپ بن سکتا ہے, وہ تو کبھی بھی نہیں آئیں گی نا. ایسی ہی آئیں گی جن کا بالکل کوئی سہارا ختم ہو جاتا ہے. اچھا, نارملی پاکستان میں, ایشیا میں, انڈیا پاکستان میں ایک ڈیورسڈ خاتون کے ساتھ اسٹگماز بڑے لگے ہوتے ہیں. جی وہ ایک غلط نظر سے دیکھا جاتا ہے, they look down to such women. آپ کے پاس ایسی خواتین کے لیے کاؤنسلنگ بھی کی جاتی ہے, انہیں ایموشنل سپورٹ بھی دی جاتی ہے کہ نہیں؟ جی ہمارے پاس خواتین جب آتی ہیں تو وہ بڑی مطلب صدمے کی کیفیت میں سم ٹائمز ہوتی ہیں, جس آپ کو پتہ ہی ہے اپنے ہمارا جو سوشو اکنامک کنڈیشنز ہیں ہمارے کنٹری میں, اور ڈیفینیٹلی خواتین کے حوالے سے بھی کچھ اتنے حوصلہ افزا تو ماحول نہیں ہے, تو بہت سارا انہیں فیس کرنا پڑتا ہے. جب وہ سمجھتی ہیں کہ اب ہم مزید جو ہے اس گھر میں سٹے نہیں کر سکتے, تبھی وہ نکلتی ہیں. کوئی بھی عورت اس ٹائم کاؤنسلنگ کی اس مرد کو ضرورت ہوتی ہے, جی اس کو عورت سے زیادہ جس کے ساتھ پڑا ہوا ہے, جس کی وجہ سے وہ ادھر آئی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل ہم ان کے جو میں نے ایکچولی کوئی 8-10 سال پہلے بھی اس ادارے میں کام کیا تھا, اس لیے میرا تھوڑا ایکسپیرینس ہے اس حوالے سے نا. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل ان کے مردوں کو بلایا جاتا ہے جب وہ ہمارے پاس, ہماری ایکچولی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کا ری یونین کرا دیں. جی جو وہ جو سیپریٹڈ ہیں یا اس طرح کے کیسز ہیں جس میں یا خلا کا کیس کیا ہے خاتون نے, تو ان کی بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کا پیچ اپ کرا دیں, ان کو مرد کو بلا کے ہم ان کو سمجھاتے ہیں, اور بہت سے کیسز میں مسئلہ حل ہو بھی جاتا ہے جہاں بالکل ہی پانی سر سے گزر جائے. پھر اس میں اصل میں تھوڑا سا انٹرپٹ کرنا چاہوں گی بیکاز لا کے حوالے سے آیا ہے. جی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کے پاس بہت زیادہ اس طرح کے کیسز آتے رہے ہیں, اور ہم لوگوں نے ٹھیک ہے مظلوم بھی ہوتی ہیں خواتین, جی ٹھیک ہے, لیکن ہر عورت مظلوم نہیں ہوتی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہمارے پاس جب کیسز آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہسبینڈ نے آتے ہی مارنا شروع کر دیا, آتے ہی گالیاں دے شروع. میں نے کہا تو وہ سائیکک تو ہسبینڈ ہے کہ گھر میں گوریلا پالا ہوا ہے, آتے جاتے مار رہے, ٹکرے مار رہے. میں نے کہا آپ نے تو کچھ ارشاد فرمایا ہوگا نا جی جو ہسبینڈ کو, پھر وہ آگے سے بولتی ہیں ہاں جی ہم نے صرف گالیاں دی تھی یا ہم نے صرف یہ کیا تھا. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے. دیکھیے تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے. میں بیسیکلی ان لوگوں میں ہوں جو زیادہ عورتوں کو معصوم نہیں سمجھتا, میں ان انسانوں میں ہوں, ٹھیک ہے. بیکاز اچھا میں انتہائی معذرت کے ساتھ وہ بریک کا 2 دفعہ اشارہ انہوں نے کیا ہے, آپ نے بات اتنی اچھی کی ہے کہ میرا دل چاہ رہا تھا اس کو واپس آ کے کنٹینیو کرتے ہیں. جی اور بالکل یہ ایسی خواتین ہیں جو کہتی ہیں آتے جاتے اس نے ایسے کیا ایسے کیا ایسے کیا, شور نہ ہوا, کوئی سنڈا رکھا ہوا ہے گھر میں, عجیب بات کرتی ہیں وہ. بریک لیں آپ پلیز. جی ویلکم بیک ٹو رمضان شادمان. اور آج کے مبارک دن کے موقع پہ ہم مدرس ڈے بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں. آج 27ویں کی رات ہے, دعاؤں میں آپ نے ہم سب کو یاد رکھنا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈھیر سارے نکاح ہو رہے ہیں آج, خیال کیجئے گا. ڈھیر سارے مطلب سارے کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں ہو رہے ہوں گے. ہاں بالکل, کووڈ کے ساتھ
ہاں جی نبیلہ شاہد ہمارے ساتھ موجود ہیں, حاجرہ ہارون ہیں, سمیرہ خان مہدی ہیں جو بڑے مزے کی باتیں کر رہی ہیں, لیکن کیونکہ نبیلہ کو ذرا جلدی جانا ہے, اس سے پہلے ایک بڑے مزے کی بات کری تھی سمیرہ, جو کہ سمیرہ نے تو اچھا مائک بہت اچھی کیمرہ بند ہوتا ہے پٹ 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 بول رہی ہوتی ہے یہ, اور ابھی ڈیسنٹ بن کے بیٹھی ہے. بڑی بڑی اچھی بات آپ نے پکڑی تھی, بہت تھوڑا زبردست. سا روشنی ڈالیے گا. یہ خواتین جب میں کہ ساری خواتین میرے اگینسٹ ہو جائیں گی, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ساری خواتین مظلوم نہیں ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک میں یہ نہیں کہتی ہوں, بالکل ہے, بہت جو ہے اندر ساؤتھ پنجاب ہے یا انٹیریئر سندھ ہے اس سائڈ پہ بالکل ہے, یہاں پہ بھی ایکسیپشنل کیسز ہیں, لیکن ساری معصوم نہیں ہوتی ہیں. اور جیسے ابھی ردا آپ کہہ رہی تھی کہ ڈیورس کے بعد کچھ خواتین کو بہت وہ کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے, تو کیونکہ بینگ لائر میں نے دیکھا ہے عورتیں یہاں پہ بڑی خوش ہو کر آتی ہیں ڈیورس لینے کے لیے. خوش ہو کر آتی ہیں؟ جی, مطلب اتنا نہیں ہے, اسپیشلی جو لوور مڈل کلاس ہیں, جو ہماری جیسے میڈ ہو گئی یا اس طرح کے جو ہیں, وہ لوگ بہت زیادہ ان کو یہ اس چیز کا نہیں ہے کہ ڈیورس جو ہے وہ ایک مطلب بری بات ہے, اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں پسند ہے, ایک حلال چیزوں میں سے یہ وہ حلال چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں پسند ہے, لیکن یہ چیز ان لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی ہے اتنی. میرے خیال ہے جو شہروں کی لڑکیاں ہیں جو پڑھی لکھی ہیں وہ زیادہ نبھانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, کیونکہ میرا ہوا ہے, میرے ہسبینڈ ڈسٹرکٹ کارڈیولوجسٹ تھے, پھر اب تو خیر سینئر چیف کارڈیولوجسٹ ہیں یہاں پہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں, لیکن یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ ہر جگہ گئی ہوں, ٹھیک ہے, اور میں نے دیکھا ہے کہ اتنا لا جو ہے, میں اگر کوئی میری میڈ ہوتی تھی تو وہ مجھے بتا رہی ہوتی تھی لا کہ جی میں نے تو جی اپنی بیٹی کا وہ جی اس نے یہ کیا, میں نے تو جی فوراً اسے کہا ہے کہ وہ خلا فائل کرو اور اس کے بعد جی مینٹیننس کرو اور یہ کرو وہ کرو. اس کو زیادہ پتہ ہوتا تھا کہ کس طرح سے کرنا ہوتا ہے. تو یہ مجھے بہت, میں اس کی کافی کرنے کی کوشش کرتی تھی, لیکن مجھے پھر ریئلائز ہوا کہ مطلب ہے کہ اتنا ہمارے ہاں انفارچونیٹلی این جی اوز وغیرہ کو فنڈز ہی تب ملتے ہیں باہر سے جب تک کہ خواتین مظلوم شو نہ ہو. صحیح. لیکن میرے حساب سے دیکھیں وہاں پہ آپ دیکھیں باہر ان کے جو خواتین ہیں ان کا ڈریس اپ ہونے کا طریقہ بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ان کی عزت ختم ہو چکی ہوتی ہے, آلموسٹ رسپیکٹ نہیں کرتے. ہمارے یہاں کے مرد جو ہے وہ عورت کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں. بالکل جی صحیح. ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو آزادی کی ہم بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے خیال سے نہیں, آپ مجھے لگتا ہے کہ آزادی کی ڈیفینیشن ہی چینج ہوگی, چینج ہو گئی ہے. میرے خیال میں جتنی آزادی اسلام نے دی ہوئی ہے بے شک, ہاں جی, اتنی کسی نے نہیں دی ہوئی. آپ دیکھیں, میں اکثر جب خواتین کو آتی ہیں تو میں ان کو کہتی ہوں کہ دیکھو اس سے بڑی کیا بات ہے کہ ہم اگر جاب کر رہے ہیں تو اپنی مرضی سے کر رہے ہیں, ہم نے بریڈ اینڈ بٹر نہیں ارن کرنا. ہمارے ہسبینڈ جو ہیں وہ بیچارے بیمار ہوں, جو بھی ان کا دل چاہے یا نہیں جائے, لیکن انہوں نے جانا ہے آفس. ان کا نہیں دل چاہتا کہ وہ رات صبح لیٹ سوئیں, چھٹی کریں, اپنی مرضی سے انجوائے کریں لائف, لیکن نہیں. مطلب یہ پوائنٹ جو ہے یہ کوئی نہیں دیکھتا. پھر سب لوگ مجھے کہیں گے کہ یہ شاید پرو مرد حضرات ہے, لیکن میں پرو کی بات اس میں نہیں ہے, میں ایک نیوٹرل بات کر رہی ہوں کہ سب جہاں پہ کسی خاتون کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو وہ آف کورس ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, لیکن جہاں جیسے مجھے یاد ہے کہ میں چکوال میں تھی تو وہاں پہ جب میں نے پریکٹس سٹارٹ کی تھی پہلے تو وہیں پہ تھی, تو وہاں پہ میں نے ایک دیکھا ایک کیس تھا جس میں ایک بیوی نے اپنے ہسبینڈ کو جلا دیا تھا کچن بند کر کے. دیکھو ذرا ٹھیک ہے, تو اس پہ کسی کو پتہ چلا, دیکھیں نہیں آنیسٹلی اسپیکنگ آپ مجھے بتائیں کتنے لوگوں نے جلوس نکالے, پتہ ہی نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی ظالم ہوتا ہے, عورتیں بھی بڑی بڑی ظالم ہیں. بڑی ظالم ہے جی, بہت. آپ دیکھیں کس طرح کے کیسز, نہیں میں صحیح بول رہا ہوں آنیسٹلی اسپیکنگ, کہ آپ وہ کہتے ہیں تو مرد بیچارہ تو کماتا ہے اور وہ کرتا ہے, عورتیں تو انجوائے کرنے کے لیے کما رہی ہیں. ہم پہ اب ذمہ میرا داری بھی نہیں یہ ہے کہ میں کارپوریٹ لائر ہوں اور میری کارپوریٹ لا فرم ہے, ٹھیک ہے, تو میں نے اسی لیے بیسیکلی آئی واز اے بینکر آلسو, تو لیکن میں نے اس لیے دوبارہ بینک جوائن نہیں کیا بیکاز میں بچوں کو بھی پال رہی تھی. تو مجھے اب بچے جیسے اب تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں, او لیولز اے لیولز میں ہو جاتے ہیں, تو ان پہ اور زیادہ نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹف جاب ہے بیکاز مائی ہسبینڈ از اے بینکر. ہاں, آپ کو پتہ ہے نا کتنا ٹف کام ہوتا ہے. تو وہ پھر میں نے اس طرح سے کیا, تو اب میں جو ہوں وہ اپنے فلیکسیبل کر سکتی ہوں. جی جی,
ٹھیک ہے, کیونکہ میرے ہسبینڈ بیچارے کما رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو بیسیکلی قیامت کے دن تو آپ سے بچوں کی پرورش کے بارے میں سوال کیا جانا ہے. صحیح, بالکل صحیح, ٹھیک ہے, تو آپ کو تو عورتوں کو تو یہاں پہ جتنا اسلام میں آزادی ہے اتنی تو کوئی ہے ہی نہیں. جو ہم سب یہاں پہ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں اپنے ہسبینڈ کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہیں نا. میں اسی طرح, آپ مجھے بتائیں, ظلم تو سب سے پہلے عورت ہی عورت پہ کرتی ہے, دوسری شادی آدمی تو آدمی کے ساتھ نہیں کرتا نا, بالکل صحیح, عورت ہی کرتی ہے نا. اور کسی آدمی کی ضرورت نہیں ہوتی جب تک, کیونکہ میں نے ایک پروفیشنل لائف گزاری ہوئی ہے, ٹھیک ہے, بینک میں بھی میں رہی ہوئی ہوں. آئی واز فرسٹ فیمیل برانچ مینیجر آف عسکری لیزنگ ایٹ دا ایج آف 24 اینڈ دین آئی ریمینڈ ہیڈ آف 2-3 سال پہلے کی بات ہے, وہ میں نے نہیں بتاؤں گی. تو بچے بھی ہوتے رہے بیکاز آئی واز ٹین ایجر وین آئی گاٹ میرڈ. پھر بڑا بیٹا ہوا, پھر یہ دوسرا ہوا, پھر اس طرح سیاست کرتی رہی. لیکن یہ بھی اگر میں نے پڑھائی بھی کی شادی کے بعد, آئی ڈیڈ مائی ماسٹرز ان فرینچ, آئی ڈیڈ مائی MBA ود میجر ان مارکیٹنگ, آئی ڈیڈ مائی LLB. تو یہ میں کوئی مجھ میں نہیں تھا کیلیبر, یہ میرے ہسبینڈ کی وجہ سے کیا میں نے. ہاں بالکل صحیح. میرے اچھا, ہسبینڈ آپ دونوں بات میت میں بول سکتے ہیں, اپنی رائے دے سکتے ہیں, آپ کو اجازت ہے؟ بول سکتے ہیں. اچھا 4 منٹ رہ گئے ہیں جی, انہوں نے کہا بریک ہے, تو میں کہہ رہا تھا نبیلہ نے جانا ہے. ہاں جی, ہاں, تو اگر آپ نبیلہ سے, نبیلہ کیا ارادہ ہے اپنے ادارے کے ساتھ, اپنے کیا کرنا ہے, کچھ دیکھنے والوں کو, خواتین کو, یا ان کے سامنے مردوں کے لیے بھی کوئی جگہ ڈھونڈیں, کیونکہ زیادہ تر جو ہے وہ پرابلم مردوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. جی بالکل, بات جو چل رہی ہے اس میں کافی حد تک صداقت بھی ہے کہ خواتین ظالم بھی ہوتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. ویسے ہم اگر مطلب دیکھیں, ہم لوگ اپنی اگر ایگزامپل لیں نا, میں کہوں گی مائی ہسبینڈ از ویری گڈ, مائی ان لاز آر ویری گڈ, ہمیں تو کوئی مسئلہ عورتوں کو ہوتا ہی نہیں. تو وہ تو ایک اپنے آپ کو جنرائز اگر آپ کر لیں, لیکن آپ, کیونکہ جو میرا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ موسٹلی جو ہے نا خواتین کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے ہماری سوسائٹی میں. ہاں, جو آپ بات کر رہے ہیں, جی بالکل, کچھ ایسی خواتین بالکل ہیں جو زیادتی کر رہی ہیں, بٹ جن کے ساتھ ہوتی ہے, ہم ان کی بات کر رہے ہیں نا, آپ ان کی بات کر رہے ہیں کہ جن کے ساتھ جو زیادتی کرتی ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی ہیں, اس میں کون انکار کر سکتا ہے. ہمارے پاس اداروں میں ایسی ایسی خواتین آتی ہیں جن کو یو کانٹ امیجن کہ انہیں ہم کس طرح مینیج کرتے ہیں, کس طرح ان کو کنٹرول کرتے ہیں, کس طریقے سے. میں آپ کو بتاؤں, اتنا بڑا ظلم ہوتا ہے. PIA پہ جب کاؤنٹر پہ جائیں تو بہت اچھی خاتون بیٹھی ہوگی, جب آپ اندر جاتے ہیں وہ جو خواتین چھوڑتے ہیں ہمارے پیسنجرز کے لیے, یہ بھی ایک قسم کا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی زیادتی ہے. وہ عبرت کا نشان ہوتا ہے میں آپ کے لیے کہ نظریں جھکا کے جائیں. ہاں بالکل, نہیں دل ہی نہیں کرتا دیکھنے کا. اچھا نبیلہ جی, یہ بتائیے جلدی سے کہ انوائرمنٹ کیسا ہے اندر کا. گورنمنٹ کے جو زیادہ تر ادارے ہوتے ہیں وہ شاید نہیں, دیکھیں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف پنجاب ورکنگ ویری گڈ, ویری ویل. آپ یو آر انوائٹیڈ, ویلکم, آپ آئیں, اینی باڈی میں کم اینڈ سی. بہت اچھا ہمارا, بلکہ آپ لوگ آ کے دیکھ کے حیران ہوں گے کہ یہ گورنمنٹ لیول کے, گورنمنٹ کے ادارے, مطلب ایک جو کہا سمجھا یہی جاتا ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ کام نہیں ہو رہا. آپ ہمارا کوئی بھی ادارہ دیکھ لیں, اس کے مقابلے میں آپ کوئی پرائیویٹ ادارہ جا کے دیکھ لیں تو آپ کو فرق نظر آئے گا کہ ایک مطلب وہ فیل ہی نہیں ہوتا. صفائی لحاظ سے جو ہے وہاں پہ. کوارٹرز میں کتنی خواتین ایک کوارٹرز میں؟ کوارٹرز میں جو ہوتا ہے ویسے تو اگر کیپیسٹی ہو تو پھر ہم ایک خاتون کو ایک کوارٹر دے دیتے ہیں. جب زیادہ اسٹرینتھ ہو جاتی ہے تو پھر ایک کوارٹر میں 2 خواتین. جی, ہمارے پاس 26 کوارٹرز ہیں. تو 26 جی, صرف 26 ہے, 30 کی کیپیسٹی ہے ہمارے پاس نا. جی, تو اور شہروں میں ایسے ادارے بنانے کا ارادہ ہے, یہ بن چکے ہیں؟ جی, اور شہروں میں ہیں, ہمارے 9 ٹوٹل ڈویژن ہیں, تو ان میں 6-7 ڈویژنس میں تو ہر ڈویژنل لیول پر یہ ادارے بنے ہوئے ہیں. لاہور میں ہیں, سرگودا میں ہیں, اور مطلب موسٹلی تمام ڈویژنس میں یہ ہیں. کسی نے آپ سے رابطہ کرنا ہو اس ادارے کے لیے, کوئی کیا ہو گیا آپ کو؟ اللہ آپ کو میں اپنی تھوڑی تو نہیں کہہ رہی ہوں, عمران بھائی بہت اچھے ہیں, میں بڑی ڈاڈی خاتون ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا, خدا نہ خاصا کوئی ضرورت مند ایسی خواتین ہو تو کیسے کریں؟ جی ویلکم. آپ دارالفلاح راولپنڈی مسلم ٹاؤن میں ہے یہ ہمارا ادارہ, تو آپ وہاں پہ کوئی بھی جن کو رابطہ کرنا ہے, آنا چاہتے ہیں تو وہ آ جائیں. ویلکم. ٹھیک ہے جی, رائٹ, ہو گیا. بریک کا ٹائم ہے جی, اور حاجرہ سے پھر بریک کے بعد ہم نے پوچھنے ہیں ڈھیر ساری ریسیپیز کے حوالے سے بھی, اور ہم نے لازم بات ہے آسمہ کے پاس بھی جانا ہے. خواتین کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, تو خواتین و حضرات ایک بات تو یہ کنفرم ہے کہ ریشو جو ہے وہ 40-60 کی ہے.
اور ایسی ایسی پھولن بیویاں دیکھی ہوئی ہیں ہم نے جو بیوی کی شکل میں آتی ہیں. اللہ معاف کرے, ایک ادارہ ان کے لیے بھی ہونا چاہیے کہ ان کو پلیز ذرا باندھ کے رکھیے, کس طرح ظلم کرتی ہیں. اور پھر جہاں تک بات آتی ہے مردوں کی, تو یاد رکھیے ہر ایک مرد کے اندر ایک عورت ضرور ہوتی ہے. جب وہ نکلتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے. بریک لیں گے جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو رمضان شادمان. بریک سے پہلے ہمارے ونر مل چکے ہیں ہمیں. شکیل صاحب نے کال کی اسلام آباد سے, اور ان کے لیے گفٹ ہیمپر ہیں صفا گولڈن اوکس مال اینڈ ریزیڈنسیا کی جانب سے. سوال ہمارا تھا داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے کون سی آسمانی کتاب نازل کی؟ زبور اس کا صحیح جواب ہے. اور شکیل صاحب نے بالکل کسی سے پوچھ کے ہی بتایا ہوگا, مجھے لگ رہا تھا ان کی آواز سے. تو شکیل صاحب بہت بہت مبارک ہو آپ کو, آپ کا گفٹ ہیمپر ان تک انشاءاللہ پہنچ جائے گا. تو ہمارے پاس ٹائم چونکہ کم ہے, آسما کی طرف بھی ہم نے جانا ہے اور ادھر بھی ہم نے گپ شپ لگانی ہے, گپ شپ لگا کے پھر نعت کی طرف جانا ہے. بالکل. تو ہمارے پاس 13 منٹ باقی تھے جس میں سے 12 اب رہ گئے. تو آسما آپ کی طرف ہم آ جائیں گے, ابھی وائنڈ اپ کر لیں ہم اپنی سائڈ سے؟ آپ بالکل کر لیں. چلے جی, اوور ٹو یو. جی کیا کہنا چاہیں گی دیکھنے والوں کو؟ یہ بڑا فارمل سا لگتا ہے, لیکن obviously you are sitting here تو کوئی نہ کوئی بات تو کہو نا دل کی. کس بارے میں؟ مدرس ڈے کے حوالے سے, رمضان المبارک کے حوالے سے, خواتین کے حوالے سے, کیا کہیں گے کہ کس فیلڈ کی طرف ان کو؟ اب دیکھیں ایک بزنس وومن آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے ماشاءاللہ. میرے خیال میں کوئی بھی فیلڈ بری نہیں ہوتی, جہاں پہ آپ کا ایپٹیچیوڈ ہے آپ ضرور جائیں. صحیح. لیکن بیسیکلی کوئی بھی جگہ بری نہیں ہوتی ہے. آپ نے خود ہی آپ کو اپنی ہی لمٹس جو ہیں وہ ڈیفائن کرنی ہوتی ہیں. صحیح. ہر جگہ اچھی ہے, ٹھیک ہے, اور اپنا بھی خیال رکھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ شاید میں نے اپنا یہ بتانا بھول گئی کہ بیسیکلی میری جو آپ سوچ رہے ہوں گے کبھی بینکر ہوئی کبھی لائر ہوئی, یہ نہیں تھا کہ مجھے شوق تھا, یہ اس وجہ سے تھا کیونکہ میرے لیے شادی میری امپورٹنٹ تھی. میرے ہسبینڈ اور میرے بچے امپورٹنٹ تھے زیادہ. پریورٹی آپ کی وہ. ایگزیکٹلی. تو اس وجہ سے جہاں پہ اللہ تعالیٰ لے کے گیا میں وہیں پہ چلی گئی. میں نے یہ نہیں کہا کہ میں, حالانکہ جب میں نے عسکری چھوڑا تھا, عسکری لیزنگ, تو اس وقت آئی واز برانچ مینیجر, ٹھیک ہے, اور میں ایک لائم لائٹ میں تھی لاہور میں اس وقت, اور دوسرے بینک سے آفر آ رہی تھی مجھے. اس وقت میرے ہسبینڈ نے ڈیسیجن لیا, ہی واز موونگ ٹو چکوال ایز اے ڈسٹرکٹ کارڈیولوجسٹ, اور انہوں نے مجھے کہا کہ تم رہنا چاہتی ہو تو رہ لو. میں نے کہا نہیں. دیکھیں آپ کے لیے میرے خیال ہے بیوی کے لیے کوئی کیریئر ہونا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا, وہ اللہ تعالیٰ کر ہی دیتا ہے اگر برکت ہو, لیکن آپ کی اپنا ہسبینڈ اور آپ کے بچے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو میں نے وہ چھوڑ کے چکوال آ گئی, اور وہاں پہ پھر میں نے لا سٹارٹ کر دیا کہ تھوڑا سا پروڈکٹیو چلو ایک کام کر لو. بالکل ایگزیکٹلی. لیکن یہ ہے کہ صرف ان خواتین کے لیے میرے لیے میسج ہے کہ وہ کیریئر کے لیے اپنے ہسبینڈ اور بچوں کو سیکریفائز نہ کریں, بلکہ اپنی جاب کو سیکریفائز کریں اپنے ہسبینڈ اور بچوں کے لیے. اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کو اجر دے دیتا ہے, جو مجھے میرے خیال میں ملا ہے بہت زیادہ بچوں کی شکل میں. اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ میں ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہوں, ورنہ میری اوقات نہیں تھی آنیسٹلی اسپیکنگ. تو یہ شاید اسی وجہ سے ہے کہ میں نے سب کچھ چھوڑ کے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جانا سمجھا. بالکل. اس لیے کہ میرے ایک دیکھیں نا, آپ جاب کرتے ہیں تو آپ, اگر میرے ہسبینڈ نے تو مجھے کھلی چھٹی دے دی ہوئی تھی کہ تم جاتی ہو تو لاہور رہ جاؤ, لیکن میں نے کہا نہیں, بچوں کی پرورش بہت ضروری ہے اور دونوں ماں باپ کا سر پہ ہونا بہت ضروری ہے. اور آج آپ کو لگتا ہے نا آپ کا ڈیسیژن ٹھیک تھا؟ مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھا ڈیسیژن تھا. کوئی ریگریٹس نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, میں نے بس 2 رکعت نماز پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ کروں یا کروں, مجھے سیدھا رستہ دکھا دے. بس اس کے بعد چھوڑ کے میں چلی گئی تھی چکوال. پھر بس بچوں کو کیا. تو میرے اس کے لیے مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جب جو خواتین جو ہیں, جو لڑکیاں جو ہیں آج کل کیریئر کی بات کرتی ہیں, اور اپنے ہسبینڈ, کئی میں نے دیکھا ہے میرے بینگ اے لائر, ایسی گائے شائے رکھی بس ایسے ہی. اور پلس میں لڑکے اللہ معاف کرے ایسے لوسی ہو گئے ہیں, اللہ معاف کرے. آج کل کے لڑکے لڑکیوں کے ہاتھوں, آپ دیکھیں کتنا آپ کے ساتھ ایک بڑا آپ نے کیا, ڈائریکشنز آپ نے سیدھی کی. اور آج کل یہ سارے جتنے ہمارے کمانڈوز ہیں یہ پیچھے چل رہے ہوتے ہیں. نہیں کرنا چاہیے ایسے. یو ہیو ٹو مطلب ڈیسائیڈ. آپ کا جو ڈیسیژن تھا میں اپریشیٹ کرتا ہوں, بڑا اچھا کیا آپ نے, ہم نے فیملی کو بچایا. وہی امپورٹنٹ تھی میرے خیال ہے. بالکل. پر ایسا نہیں ہونا چاہیے عارف صاحب کہ بیلنس رہے, کوئی کسی کے آگے پیچھے نہ چلے, ایکویلٹی ہو, ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلے. بالکل. اللہ تعالیٰ نے ایکویلٹی ویسے دی نہیں ہے, ایکویٹی
ہاں اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ایک گھر میں ایک بندہ ہیڈ آف دا فیملی ہوتا ہے تبھی گھر چلتا ہے. بالکل. اگر ملک کے 2 پریزیڈنٹ ہو جائیں تو 2 ملاؤں میں مرغی حرام ہو جائے گی. مختلف آپ departments سجیشن دے دیے نا، سکتے ہیں مختلف لیکن departments دے دیے ہے نا, لیکن بالکل الٹیمیٹلی دیکھیں نا آپ خود بھی رضا ماشاءاللہ سے آپ بھی اپنی فیملی بچے لے کے چل رہی ہے, شکر اللہ کا جی, ہے نا. تو ماشاءاللہ سے دیکھیں اگر ہسبینڈ اسی طرح سپورٹیو ہوتے ہیں اور ہو جاتے ہیں, میرے خیال ہے خواتین کو جو لڑکیاں ہیں ینگ, ان کے لیے مجھے یہ ہے کہ اگر شروع میں ہسبینڈ نہیں بھی مانتے تو بات مان لیں, گریجولی وہ مان لیتے ہیں پھر بعد میں 2 سال بعد نہیں تو 4 سال بعد آپ کی بات مان ہی لیں گے جب وہ ریئلائز کریں گے کہ آپ سیکریفائس کر رہی ہیں تو وہ بھی کریں گے. آج عارف صاحب بہت ہی مضبوط فیل ہو رہے ہیں نا, ہے نا, بہت میں وومنز مدرس ڈے ہے, میں خوش ہوں. جی لیکن میرا مطلب یہ کہ ہیسٹ میکس ویسٹ, ہر چیز میں جلدی نہ کریں. اللہ تعالیٰ جب آپ قربانی دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اور راہیں آپ کے لیے کھول دیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نصیب سے زیادہ نہیں, وقت سے پہلے نہیں, ایگزیکٹلی ہی ہوتا ہے. حاجرہ اوور ٹو یو. ویل آئی تھنک چاہے آپ ورکنگ وومن ہیں چاہے آپ نہیں ہیں, ایوری وومن دے ہیو دیئر اون بیٹلس and I think we should respect each other. The element of respect اور tolerance بہت تھوڑا ہے. ہم لوگ جج بہت جلدی کر دیتے ہیں, وہ تو ایسا کرتی ہے, اس کی تربیت میں یہ فلا ہے, اس نے فلاں چیز بڑی غلط کر دی. I think یہ ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ہے, جس کی وجہ سے سوسائٹی پریشر میں زیادہ پرابلمس کریٹ ہو جاتی ہیں. تو I believe کہ چاہے آپ کام کر رہی ہیں چاہے آپ نہیں کام کر رہی ہیں, آپ دونوں اپنی بیٹلز لڑ رہی ہیں. So we should be thankful to both the parties. And سب سے بڑی بات یہ, I think husbands are a huge support. I'm a working woman. میں پہلے جاب کر رہی تھی, now I'm running a business. I could not have done this before without my husband. ان کی سپورٹ تھی اس لیے یہ چیز ہو سکی. آپ نے بچوں کی بات کی تھی, جب میرے بچے چھوٹے تھے میں نے جاب نہیں کی تھی. بالکل میں نے کچھ بزنس اور جاب کے بارے میں نہیں سوچا تھا جب وہ میرے پہ بہت ڈپینڈنٹ تھے. جب وہ بڑے ہوئے and I felt کہ now is the time کہ میں کر سکتی ہوں, میں نے اسٹارٹ کیا کہ اس میں میڈز رکھنے کے بہت اگینسٹ ہوں. میں بھی نہیں, میں بچوں کے ساتھ نینیز نہیں رکھ سکتی. سو میرے تینوں بچے اوپر تلے کے ہیں, سال کا ڈفرینس ہے, دے لائک ٹرپلٹس. سو مگر میں نے نینی نہیں رکھی. سو جب انشاءاللہ ماشاءاللہ سے وہ بڑے ہوئے, میں نے جاب کرنا شروع کی, but by the end of the day the support was there and that was my husband's support. So I think Mother's Day maybe I just want to say thank you to my husband for whatever he has done for me and for my kids. امی کا رول تو وہی پلے کرتے رہے ہیں نا. Exactly کیا ہے. اور I think ہماری سوسائٹی کبھی کبھار ان مردوں کو وہ بھی کرتی ہے کہ اچھا بیوی کا کام کر رہے ہیں, سم تھنگ لائک دیٹ. بٹ آئی تھنک یہ اتنا غلط کانسیپٹ ہے کہ جب اگر ہسبینڈ ہاتھ بٹا رہا ہے یا بچوں کے ساتھ ہاتھ بٹا رہا ہے, حضور بھی کرتے تھے, اپنے کام خود کرتے تھے. سو آج کل کے مرد کیوں نہیں کر سکتے؟ سو آئی تھنک یو شوڈ ریسپیکٹ سچ مین ہو give importance to their wives and their work as well. There's nothing wrong in that. There's nothing wrong in that. عارف صاحب آپ نے اپنی امی کے لیے کچھ نہیں کہنا؟ آپ کی ابو کی مسز ہیں وہ. امی کے لیے یہی کہوں گا کہ امی جی آپ سلامت رہیے, اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی سلامتی میں رکھے. ریسنٹلی ابھی 6 month پہلے ابو کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو کافی بیچاری اکیلی ہو گئی, تو اس لیے شی از اے اسٹرانگ وومن. ہم ماشاء اللہ 8 بہن بھائی ہیں اور سارا کنٹریبیوشن جہاں پہ میرے ابو کا ہے اس سے کہیں زیادہ امی کا ہے. تو امی ٹی وی بہت کم دیکھتی ہیں, ان کی نظر کا بھی مسئلہ ہے. اچھا جی. لیکن میں یہ کہوں گا کہ میرا اگر کوئی سپر ہیرو ہے تو میرے باپ کے بعد میری ماں ہے. تو تھینک یو ویری مچ امی جی. ویسے میں پیار سے انہیں بیبے کہتا ہوں. تو بیبے کہہ کے بات کریں تو بیبے بہت بہت شکریہ, اللہ خوش رکھے آپ. اور اللہ میاں بیبے کو سلامت رکھیں, ان کا سایہ ہم سب پہ سلامت رہے, ان کی دعاؤں میں ہم سب شامل رہیں. یہ برکتیں ہیں, رونقیں ہمارے گھروں کی نا, ان کے بغیر جو ہے نا ہم گھر ادھورے سے ہے نا. تو وہ ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے تو کہتے ہیں کہ میں اپنی امی کے لیے کیا بولوں, خواتین کی بات. میں نے کہا آپ کے ابو کی مسز ہیں, اس حوالے سے کوئی بات کر لیں, ابو کی بیوی ہیں. اچھا جی, ٹائم کتنا رہ گیا جلدی سے, تاکہ پھر ہم آسماں اور پھر ہم نے نعت کی طرف جانا ہے. Only 5 minutes. Thank you very much. Thank you for inviting us. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ, اسپیشلی آپ نے ان کا شکریہ ادا کرنا ہے, آپ کی فرینڈز بھی ہیں. بالکل جی, سمیرہ کا شکریہ, حاجرہ کا شکریہ. آپ سے ملاقات بہت جلد ہوگی, ہم مل کے آئیں گے کٹا گرل کے اوپر بھی اور ویسے بھی. لیکن ایک کالر میرے خیال سے ایک ہیں. پلیز لیں. We have a caller with us. السلام علیکم جی. ہیلو جی, السلام علیکم, ہیپی مدرس ڈے. اینڈ قاضی صاحب آپ حوصلہ رکھیں, مینا شمس بات کر رہی ہوں. ہیپی مدرس ڈے. آپ کی کوئی جاننے والی ہیں؟ کون ہے؟ السلام علیکم قاضی صاحب, کیا حال ہے؟ مینا شمس بات کر رہی ہوں. جی جی مینا, کیا مینا کیسی ہیں آپ ٹھیک ہو؟ ہیپی مدرس ڈے آپ دونوں کو.
میں نے ابھی آپ کو پروگرام میں ہم لوگوں نے نہیں دعائیں دی ہیں مختلف لوگوں کو. دلہن کی کال ہے. نہیں اچھا چلیے میں نے کہا یہ آپ کا میں اپنا لبیک رمضان ابھی ختم کر کے جا رہی تھی تو میں نے کہا رمضان شادمان میں آپ دونوں کو کال کر کے وش کر دوں. تھینک یو مینا, بہت بہت شکریہ. تو آج آپ آئی تھی آفس, کدھر ہیں آپ؟ میں آئی تھی ابھی آفس سے نکلی ہوں, ابھی پروگرام ختم ہوا, ابھی گھر کی طرف جا رہی ہوں. ابھی واپسی ہے, گھر جا رہی ہیں آپ؟ جی ہاں گھر جا رہی ہوں, کہے تو اسلام آباد آ جاتی ہوں. نہیں, تھینک یو, بہت شکریہ, اللہ سلامت رکھے. تو آج انشاءاللہ پھر ہیں اللہ کے حکم سے؟ نہیں وہ بس وہ والی بات کی امید پہ دنیا قائم ہے. کیا مطلب؟ امید پہ دنیا قائم ہے. اب آنر تو نہیں بتائے گی نا؟ نہیں اللہ کرے دیکھیے ہم جیسے ہم لوگ ہیں نا, ابھی ہم تو گھر کی طرف جا رہے ہیں, ذرا سا بھی روڈ بند ہو تو ہم کہتے ہیں یار گھر کیسے پہنچیں گے. تو آپ ان مسافروں کو سوچیے جو بیچارے گھر آنا چاہ رہے ہیں لیکن کورونا کی وجہ سے فلائٹس وغیرہ بند ہے, تو ان کے لیے بھی ہم دعا ہاں وہ صحیح کہہ رہی, کورونا کی وجہ سے فلائٹس بند ہیں. تو نہیں تو وہ اسکائپ کا سنا تھا میں نے, ویڈیو کانفرنس, زوم, سارا کچھ آج ابھی رمضان شادمان بھی بتائیں گے. اچھا اوکے. تو مبارک دیں کہ نہ دیں میں اور رضا آپ کو؟ نہیں ابھی نہ دے, اگلے سال. اوکے, تھینک یو, خوش رہیے. تھینک یو رضا. تھینک یو مینا, بہت بہت شکریہ. تھینک یو. اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو سے مشر, ہمارے جو مشر ہیں, جی سر تھینک یو ویری مچ, یو میڈ مائی ڈے. بہت بہت شکریہ. اب رات کو نیند بھی آئے گی, کھانا بھی صحیح کھاؤں گا. اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سٹوری ہے, ریلی بہت بڑی سٹوری ہے, اور جو ہماری سٹوری ہے وہ ہے بھی بڑی, اللہ اس کو سلامت رکھے. جی یہ بالکل تیار ہو چکا ہے جی, کھڑے مسالے کا گوشت, اور وہ بنا تھا کشمیر کوکنگ آئل میں, اور اس کے ساتھ گڑ کا شربت ہے, موئز گڑ میں بنا ہے. اور آپ دونوں ٹرائی کیجئے گا, آپ کو بھی اچھا لگے گا. اسی طرح سے اب ریسیپی کو فالو کیجئے گا. میں اسی لیے میری کوشش رہی ہے رمضان میں نے جتنے پروگرامز کیے ہیں کہ اتنی شارٹ کٹ ریسیپی آپ کو بتائی جائے کہ آپ کا زیادہ ٹائم اپنی عبادت, اپنی نماز کے لیے پرسکون ہو کر گزرے, نہ کہ آپ سارا ٹائم اپنا کچن میں اسپینڈ کر دیں اور اس کے بعد آپ اتنے تھک جائیں کہ جس وقت اللہ کے سامنے جائیں تو پھر آپ میں ہمت ہی نہ رہے. تو ضروری ہے کہ آپ یہ بھی بنائیں, اچھی ڈش بنائیں, اچھا کھانا بنائیں, لیکن کم وقت میں بنائیں. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ. رضا تھینک یو ویری مچ, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. بہت اچھا لگا. آپ کے لیے بہت سی دعائیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیاب کرے, ریسٹورینٹس بڑھتے رہیں, اور میں یہ نہیں کہتی کہ زیادہ کیسز آئیں آپ کے پاس, لیکن ہم آپ کے لیے بہت سی دعائیں دیتے رہیں گے. آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور یہ ہمارے ساتھ آخری شو تھا آپ کے لیے. آپ کے ساتھ آج کی تاک رات میں مجھے عارف صاحب کو, K2 کی پوری ٹیم کو دعا میں یاد رکھیے گا. اور آج میری دعا بہت پہلے قبول ہو گئی, قبول ہونے کے وقت سے پہلے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا کبھی بھی کسی بھی وقت قبول ہو سکتی ہے. کوئی ضرورت نہیں پڑی کہ ہم انٹرنیٹ خراب کرتے, اس کی دعا مانگتے, قدرتی اس طرح ہو گیا. بہت بہت شکریہ. زندگی رہی, یار زندہ, صحبت باقی, بے شک اگلے رمضان میں یا پھر عید کے بعد ضرور ملاقات ہوگی. تو ہمارے ساتھ صبا ہیں. صبا کے لیے ہمارے پاس گفٹ ہے, کیونکہ اب ہم یہاں سے خدا حافظ ہو جائیں گے, تو وہ میں دے دوں ان کو, وہ صرف اناؤنس کر دیں آپ. جی ہمارے پاس ہے جی کلار کی جانب سے, صفا گولڈ ریزیڈنسی کی جانب سے ہمارے مہمانوں کے لیے, اور ان کے لیے بھی گفٹ ہیمپرز ہیں. تمام سپانسرز کی بہت بہت شکریہ, اور تمام سٹاف کا شکریہ, تمام ٹیکنیکل کروز کا. آسما خان تھینک یو, آپ کا بہت شکریہ. تمام پروڈیوسر حضرات کا, کوارڈینیٹرز کا, سب کا میں بے حد مشکور ہوں. اور جو فروٹ چاٹ بناتے ہیں ان کا بھی بہت بہت شکریہ. اینڈ اماد ہمارے ساتھ تھے, ان کا شکریہ. احمد شیر صاحب کا شکریہ. تو خواتین حضرات, سب سے زیادہ شکریہ میرے مشر کا, کہ آپ نے کیا مطلب سرپرائز دے کے میرا دل خوش کر دیا. تو اس کے بعد نعت کی طرف ہی جانا پڑے گا ہمیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جی. شاہ مدینہ, شاہ مدینہ, دو عالم کے والی, سارے نبی تیرے در کے سوالی. شاہ مدینہ, شاہ مدینہ, جلوے ہے سارے تیرے ہی دم سے, آباد عالم تیرے کرم سے, آباد عالم تیرے کرم سے.
باقی ہر ایک شے باقی ہر ایک شے نقش خیالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ تیرے لیے ہی دنیا بنی ہے نیلے فلک کی چادر تنی ہے نیلے فلک کی چادر تنی ہے تو اگر نہ ہوتا تو اگر نہ ہوتا دنیا تھی خالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ قدموں پہ تیرے عرش بری ہے تجھ سا جہاں میں کوئی نہیں ہے تجھ سا جہاں میں کوئی نہیں ہے کاندھوں پہ تیرے کملی ہے کالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ دو عالم کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ